فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ جس مطالعے کی گہرائی کے لیے ہفتوں، مہینوں، سالوں کا فکری زمینی سفر چاہیے، وہ بیک وقت مل جائے، یکجا مل جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ آرام کرنے کے لیے پوری رات ہے۔ کہا گیا تھا کہ آنے والے ماہرین کے ساتھ اختلاط ہو، استفادہ ہو، ان کے ساتھ حلقے لگیں۔ ابھی ہماری ملک کی اہم تنظیم صفا بیت المال، منبر و محراب فاؤنڈیشن اور کاروان چلو کچھ کام کریں، تدبیر کریں کہ روح رواں حضرت مولانا غیاث صاحب رشادی دامت برکاتہم اور ان کے صاحبزادے محترم مفتی عبد المہیمن اظہر صاحب قاسمی حفظہ اللہ ورعاہ کام دیکھنے کے لیے 2-3 دن تو یوں ہی فیلڈ میں لگ جاتے ہیں۔ اس سال میں نے اصرار کیا مفتی عبد المہیمن اظہر صاحب سے کہ کوشش کی جائے کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں بکھرے ہوئے سارے کام کو دعوتی نقطہ نظر، قانونی نقطہ نظر، امدادی نقطہ نظر سے پیش کیا جائے۔ کافی انہوں نے اپنے ذہن و دماغ پر زور دیا، اہم تجربات اور معلومات کو اکٹھا کیا۔ صرف راشن تقسیم کر دینا، چند متمول لوگوں کو حاصل کر لینا، چند ویڈیوز بنا کر وائرل کرنا، یہ بے سمت کام ہے، بے مقصد کام ہے، قانونی اعتبار سے خطرے کا کام ہے، عوامی اعتبار سے ترجیحات کو نظر انداز کرنے کا طریقہ ہے، سستی شہرت حاصل کرنے کے انداز ہیں۔ رفاہی کام میں اہل علم کو اترنا چاہیے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی تعاون بھی دعوت سے قریب کرنے کے لیے کیا۔ نفرت کی دیواریں گر جائیں تو اسلام کا چہرہ کھل جائے۔ مولانا کے بعد پیام انسانیت کے نمائندہ اورنگ آباد کا ایک اہم وفد حضرت مولانا بلال عبدالحی صاحب ندوۃ العلماء لکھنؤ کا نمائندہ وفد آیا ہے، جو پیام انسانیت کے کام کو سنائے گا۔ ملک میں جو میدان کافی حد تک کھلا ہے اور کسی قدر آسان ہے، میڈیا کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کو ختم کرنے کا مؤثر طریقہ ہے، ان میں سے یہ 2 کام بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا ایک اہم عنوان جو دیا گیا ہے وہ رفاہی خدمات کے بدلتے حالات، دعوتی، قانونی اور امدادی نقطہ نظر سے۔ تو یہ جو بدلتے حالات ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ بدلتے حالات اپنے آپ میں بہت ہی گہرائی اپنے اندر رکھتے ہیں، اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر تنظیم اور دنیا کی ہر کمپنی اور دنیا کا ہر ادارہ اس پر آج بطور خاص اس بات پر غور کر رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 10-15 سال میں، 20 سال میں، 25 سال میں اتنا بڑا انقلاب دنیا میں آتا ہے کہ پوری دنیا کو ایک اور رخ کی طرف لے جایا جاتا ہے، یا ایک اور رخ کی طرف دنیا چلنے لگتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب دنیا کا ہر سیکٹر اس سلسلے میں متاثر ہے، دنیا کا ہر ادارہ اس سلسلے میں اپنی تدابیر کو بدل رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اس میں ہم اگر اپنے آپ کو پیچھے رکھ لیں گے
تو ایسا ہی ہوگا کہ آج کے دور میں ہم طویل اسفار کے لیے بیل بنڈی کا یا رکشہ سائیکل کا اور ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں جن چیزوں کے استعمال سے اب کوئی خاص فائدے ہونے والے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ سب اسباب ہیں. کام تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سکھایا ہے، بتایا ہے، لیکن اس کے اسباب، اس کے طریقہ کار، اس کے انداز اور اس کے سسٹمز بدلتے رہتے ہیں، اور اس تبدیلی کو ہمیں قبول کرنا ہے. جب تک ہم اس کے قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں گے، اس کی پلاننگ نہیں کریں گے، اس کی کوشش نہیں کریں گے، اور اس سلسلے میں اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، اور اس کے لیے کن اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے ان اسباب کو اختیار نہیں کریں گے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم اور ہمارا کام لوگوں کے درمیان میوزیم میں رکھی ہوئی ان قدیم چیزوں کی طرح ہو جائے گا جنہیں دیکھ کر کے لوگ پرانی چیزوں کی یاد تو کرتے ہیں لیکن اب انہیں وہ استعمال نہیں کر پاتے. تو ان سب چیزوں کی اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کے ہر چیز پر اثرات ہوتے ہیں. دعوتی میدان میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، قانونی انداز میں بھی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں، امدادی طریقہ کار کے اندر بھی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ چند اہم پہلو ان تبدیلیوں کے تناظر میں لائحہ عمل کو لے کر کے کیا ہونے چاہیے اس پر روشنی ڈالی جائے. یہاں ہمارے درمیان حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب، صدر صفا بیت المال اور بانی ممبر و محراب فاؤنڈیشن، میرے والد محترم بھی تشریف فرما ہیں، اور آپ کی نگرانی میں یہ پروگرام چل رہا ہے. تو جہاں جہاں آپ مناسب سمجھیں گے انشاءاللہ وہاں آپ اپنے پوائنٹس ایڈ کرتے جائیں گے انشاءاللہ. تو آگے جی، اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج کا دور صرف کام کرنے کا نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ تدبیر اور عمدہ معیار کا تقاضا کرتا ہے. ایک بڑی تبدیلی ہم اس دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں وہ معیار کی تبدیلی ہے کہ پہلے ایک الگ قسم کے معیار لوگوں کے ذہن میں تھے، اور اب کام کرنے کے معیار بہت بدل چکے ہیں. اور لوگ ایک سوال یہ ہے کہ میں جب مثالیں دوں گا تو بہت سے لوگ جو مختلف اضلاع سے تشریف لائے ہیں یا کچھ گاؤں دیہات سے بھی آئے ہوں گے وہ یہ بولیں گے کہ یہ سب شہروں کی باتیں ہیں، ان سب چیزوں کا ہمارے یہاں کوئی خاص اثر نہیں ہے، اس لیے یہ باتیں ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ تبدیلی ٹیکنالوجی کی تبدیلی ہے. یہ تبدیلی ایک ایسے لیول کی تبدیلی ہے کہ جو آج شہروں میں ہوگی تو لامحالہ 4 سے 5 سال میں آپ انہیں ملک کے سارے اضلاع اور ملک کے سارے دیہاتوں میں دیکھیں گے. کیونکہ ہندوستان ان ممالک میں ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہے. نہ صرف ہم ترقی کر رہے ہیں بلکہ دنیا کے بہت سے ترقی یافتہ ممالک کو ہم بہت سی چیزوں میں سیکھ دے رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ کی ترقی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ترقی اور یہ سب ترقی تو بڑی تیزی سے پھیلنے والی ہے، اسے ہم اب روک نہیں سکتے. تو یہ مت سمجھیے کہ یہ سب شہروں کی باتیں ہیں. یہ شہر کی باتیں ہو سکتا ہے کہ آج ہوں، لیکن بہت جلد یہ چیزیں ہم اپنے اضلاع کے اندر بھی اور اضلاع سے آگے بڑھ کر کے دیگر علاقے جات کے اندر بھی ہم اس کو دیکھ سکیں گے. تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آج تدابیر کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، معیار کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور خدمت کے کام وہی مؤثر اور دیرپا ہوتے ہیں جو منظم، باقاعدہ اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتے ہیں. کہ پہلے کے مزاج میں اور اب کے مزاج میں خدمت کے میدان کے اندر یہ فرق ہم کھلے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دینے والے اور کام کرنے والوں کی زیادہ نظر اس بات پر ہوتی تھی کہ آج کا مسئلہ کس طریقے سے سالو ہو جائے. ظاہر بات ہے کہ اس موقع پر مسائل بھی اس قسم کے زیادہ تھے، ملک میں بھوک مری کی صورتحال یا کھانے پینے کے مسائل بہت زیادہ تھے. لیکن آج ہندوستان الحمدللہ غذائیت کے سلسلے میں اس صورتحال میں نہیں ہے جس صورتحال میں صومالیہ اور اس طرح کے دیگر ممالک ابھی بھی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہندوستان کے تناظر میں اب کھانے کھلانے اور ان سب چیزوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے، میں کسی چیز سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب ہم بدلتے معیار کی بات کر رہے ہیں تو بدلتے معیار کے اندر ہم اس بات کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بہت زیادہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے ریزلٹس کیا ہیں، اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، اس سے کتنے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس تبدیلی کی وجہ ہے کہ اس تبدیلی کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے، اس تبدیلی کے لیے ہم نے کیا کام کیا ہے، اور اس تبدیلی کے لیے ہم نے کن تدابیر کو اختیار کیا ہے. تو صرف کام، ظاہر بات ہے کہ رفاہی کام اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہے، بلکہ رفاہی کام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ لگاتار محنت اور کوشش کرتے ہیں.
ظاہر بات ہے کہ اگر دنیا میں مسائل نہ ہو, پرابلمز نہ ہو, تو کسی تنظیم کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی رفاہی ادارے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. رفاہی اور فلاحی ادارے اس وقت کام کرتے ہیں جب کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں, جب کسی قسم کے کسی پرابلم کو وہ دیکھتے ہیں, اور اس پرابلم کو, اس تکلیف کو, اس مشکل کو کم کرنے کے لیے یا اس کا حل کرنے کے لیے تنظیمیں میدان میں اترتی ہیں. تو جب آپ ادارہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ مشن اور آپ کا یہ گول کلیئر ہونا چاہیے, واضح ہونا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. وہ جو کچھ ہوتا ہے, جس کچھ کے پیچھے کوئی کچھ نہیں ہوتا, اس کچھ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ ہم پھر کسی رخ کی طرف نہیں جاتے. ہم کدھر ہم جو ہے نا, لگتا ہے آج یہ ضروری ہے وہ کرنے لگتے ہیں, کل لگتا ہے کہ وہ ضروری ہے وہ کرنے لگتے ہیں, اور پھر 4-5 سال کے بعد جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا کام کیا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے, اس سے فائدہ کیا ہوا, تو پھر آپ کے پاس وہ رزلٹ, وہ نتیجہ اور فائدہ مرتب نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے آپ پھر اپنے کام کو آگے نہیں بڑھا پاتے. اس لیے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کام کیوں کر رہے ہیں, کس مسئلے کے حل کے لیے آپ میدان میں اترے ہیں. مسائل تو بہت ہیں, آپ کس مسئلے کے حل کے لیے اترے ہیں. اور پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کے پاس پلان کیا ہے, اور پھر اس حل کے لیے آپ کن تدابیر کو اختیار کریں گے, کس طریقہ کار کو اختیار کریں گے, کس سسٹم کو اختیار کریں گے. جب تک ہم ان چیزوں میں اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتے, نتیجہ خیز کاموں کے سلسلے میں بہت سی مرتبہ ہم درست راستے اور درست ٹریک کی طرف آگے نہیں بڑھ پاتے. تو اللہ سے یہ جو بنیادی بات ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. یعنی سسٹم کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کے ساتھ کام کیا جائے. جی, پہلے تو ہم کلیئر رہیں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, دوسرا کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. ہر کام کے کرنے کے کئی طریقے ہیں, ہمارے سامنے یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم اس کام کو کس طریقے سے انجام دینا چاہتے ہیں. سسٹم کے سلسلے میں تھوڑی سی رہنمائی اگر آپ کریں تو بات واضح ہو سکتی. جی, اگلی میری سلائڈ سسٹمز کے سلسلے میں ہے, اسی کی ذہن سازی کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. عموماً بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے, کام کے لیے نکل جاؤ, کام کرتے کرتے سب ہو جائے گا. ہو تو جائے گا, لیکن ظاہر بات ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کا آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا. اور بدلتے حالات میں اس کی ہم ایک موٹی مثال یہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے دکانوں کے الگ الگ انداز دیکھے ہوں گے. ایک پرانے انداز کے بنیے جو ہوتے ہیں, جو بیٹھ کر کے غلے پہ بیٹھے رہتے ہیں دن بھر, اور دن بھر ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو بلائیں, ان کو بتائیں کہ دیکھو تم یہ کام کرو, تم یہ کام کرو, تم یہ کام کرو, تم یہ کام کرو. دن بھر ان کا کاموں کی تقسیم میں لگ جاتا ہے. ایک کو کام دیتے ہیں, پھر دوسرے کو دیتے ہیں, پھر تیسرے کو دیتے ہیں. اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جس دن وہ ہوتے ہیں اس دن دکان چلتی ہے, جس دن وہ نہیں ہوتے اس دن ان کے بغیر دکان نہیں چل سکتی. ظاہر بات ہے کہ یہ پرانا انداز ہے کام کرنے کا. اس میں آدمی مکمل چیزوں کو اپنے ہی اختیار میں رکھ کر کے چلنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی کوشش اس بات میں ہوتی ہے کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں ہو, سب باتیں مجھے ہی معلوم ہو میرے علاوہ, تاکہ میں کسی اور کو ایسا تیار نہ کروں کہ وہ اپنی ایک اور ایک دکان کھول سکے. میں اپنے علاوہ کسی اور کو اپنی راز کی باتیں نہ بتاؤں. یہ سب سوچنے کے پرانے انداز ہیں. آج کے زمانے میں آپ غور کریے کہ مختلف قسم کے ہم کام کرتے ہیں. ہم جو ہے یہ ڈیل کا لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں. ڈیل کے لیپ ٹاپ کے بنانے کی اور اس کی کمپنی کے برانچز پوری دنیا میں ہزاروں ہیں. ہزاروں برانچز میں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے اونر کا کسی کو پتہ نہیں کہ اللہ جانے کون ہوگا. گوگل کریں گے تو شاید نام بھی مل جائے گا. لیکن وہ کیسے چلا رہا ہے, وہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے اکیلے بیٹھ کر کے. دماغ اسی کا ہے, پلاننگ اسی کی ہے, لیکن اس کو پوری دنیا میں وہ امپلیمنٹ کر رہا ہے اپنی شراکت اور اپنے اس میں جو ہے نا اپنے راست مداخلت کے بغیر. تو یہ ایک بدلتا انداز ہے. ظاہر بات ہے کہ کام کو بڑھانے کے لیے ہمیں اس کو اختیار کرنا ضروری ہے. اس کو اختیار کرے بغیر صرف کام کا بوجھ, کام کا ٹینشن اور کام کا برڈن ہم اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے چلیں گے, لیکن وہ بوجھ صرف بوجھ ہوگا, اس بوجھ کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. اس کا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ کام ایک محدود دائرے میں ہی رہے گا, اس کے آگے ہم کام کو نہیں بڑھا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام صرف کام کرنا نہیں ہے, بلکہ کام کرنا سیکھنا نہیں ہے, بلکہ کام لینا سیکھنا ہے نا. یہ جی, دوسروں سے کام لینا سیکھنا چاہیے ہم کو. اس لیے آج کے دور میں جتنی تربیتی جو ہے نا کلاسز کمپنیوں کے لیے دی جا رہی ہے, اس میں اس بات کو بطور خاص واضح کیا جا رہا ہے کہ
رن یور کمپنی وداؤٹ یو, کہ آپ کی کمپنی آپ اپنے بغیر چلائیں. جس دن آپ اپنی کمپنی اپنے بغیر چلانے کے قابل ہو جائیں گے, اس دن آپ یہ سمجھیے کہ اب آپ ایک اگلی منزل کی طرف آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. ورنہ آپ اسی دائرے میں گھومتے رہیں گے اور آپ کے بغیر آپ کا کام نہیں چل پائے گا, تو ظاہر بات ہے کہ پھر آپ اپنے کام کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے. تو کام کو اگر آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اچھے اور وسیع پیمانے پر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہوگا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں مکمل انوالومنٹ آپ کا نہ ہو, بلکہ آپ کا بنایا ہوا طریقہ, آپ کا بنایا ہوا سسٹم آپ کے سارے عملے اور آپ کے سارے متعلقین اور آپ کے سارے والنٹیئرز کے لیے قابل قبول ہو, اور وہ آپ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق کام کر سکتے ہو. کیا آپ اعتماد کے ساتھ مثال کے طور پر یہ کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے صفا بیت المال ہے, اگر غیاث رشادی اور مفتی عبد المہیمن زندہ نہ رہیں تو کیا صفا بیت المال چل سکے گا؟ آپ بولیے. جی انشاءاللہ. نہیں, آپ نے کچھ تیاری کی ہے, کتنے فیصد تیاری کی ہے اس کی؟ جی الحمدللہ میں تقریباً 15-16 سال سے صفا بیت المال سے وابستہ ہوں, اور کسی بھی شعبے میں صفا بیت المال کے میں نے 2-3 سال سے زیادہ کام نہیں کیا. تو الحمدللہ اس شعبے کو ایک الحمدللہ پوری ٹیم پھر سنبھالتی ہے, اور 3 سال پہلے تک زیادہ تر اسٹاف وغیرہ سے متعلق کام میں دیکھتا تھا, اب اس کو جوائنٹ سیکریٹری مولانا عبداللہ معاذ دیکھ رہے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے نا ہمارے رہنے نہ رہنے سے نظام اور سسٹم میں کسی قسم کا کوئی فرق کوئی دیکھ پائیں گے. تو انشاءاللہ چلتے ہوئے نظام میں تو جو ہے نا نہیں لگتا ہے کہ تقریباً 80% تک میں سمجھتا ہوں کہ کور ہو چکا ہے چلتے ہوئے نظام میں. نئے آئیڈیاز کے اوپر کام ہو رہا ہے, نئی تبدیلیوں کے سلسلے میں غور و فکر ہو رہا ہے, نئے چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے سلسلے میں کوششیں چل رہی ہیں, اور الحمدللہ اس سلسلے میں بھی افراد کار صفا بیت المال میں ایسے موجود ہیں جو اس میں مستقل اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں. تو جیسے, اور یہ بات حقیقت ہے کہ صدر محترم تقریباً 10-15 دن اسفار میں ہوتے ہیں, میں بھی تقریباً 10 دن سے زیادہ ہی سفر میں ہوتا ہوں. تو چلتے ہوئے نظام میں الحمدللہ جا کے آنے کے بعد کوئی ایسا فرق نہیں محسوس ہوتا کہ رہتے تو یہ ہوتا تھا, نہیں رہنے کی وجہ سے یہ ہو گیا الحمدللہ. تو اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کو سسٹم بنا کر کے اس کے ایک انچارج کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. تقریباً 38 برانچز ہیں ملک کی 3 ریاستوں میں, اور حیدرآباد جو اس کا ہیڈ آفس ہے اس میں تقریباً 350 افراد تنخواہ کے ساتھ مستقل کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کئی والنٹیئرز ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو منظم انداز اسی طریقے سے کریٹ کیا گیا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک انچارج ہے, اس کے تحت میں 1-2 لوگ اسسٹنٹ ہیں, اور پھر ان کے تحت میں ایک ایڈمن آفیسر ہے, اور ان کے اوپر میں جو ہے نا ایک جوائنٹ سیکریٹری ہے, اور رپورٹنگ کا انداز اسی طریقے سے چلایا جاتا ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کام اسی انداز میں عملے کو دیا جاتا ہے, اور عملہ کام کرنے کے بعد اسی انداز میں اپنے انچارج کو اس کی رپورٹ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی خامی پر اسٹاف کا گلا نہیں پکڑتے, انچارج کا گلا پکڑتے. جی ظاہر بات ہے کہ اگر ڈائریکٹ جو ذمہ داران ہیں, جو کور ممبرز ہیں, وہ ہر امپلائی سے راست سوال جواب کریں گے تو ان کے اوپر پریشر بڑھے گا, ان کے اوپر برڈن بڑھے گا, اور اس پریشر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم بہت سی مرتبہ پریشر بڑھا لیتے ہیں, لیکن اس پریشر کے بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم چند افراد کو منتخب کریں, انہیں تربیت دیں, انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ خود کام کو سنبھال سکیں, اور اس کے لیے تھوڑی سی وسعت ظرفی کی ضرورت پڑتی ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک کام 50 دماغوں سے نہیں چلایا جا سکتا, لیکن اس کام کے امپلیمنٹ کرنے میں اگر اجتہادی غلطی ہو رہی ہو تو اس غلطی کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا. 100% کام آپ کے ذہن سے نہیں ہو سکتا ہے. ہر آدمی ادارے کے اصولوں پر کام کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اور اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کچھ ایسے فیصلے بھی کرتا ہے جن فیصلوں سے تھوڑا بہت کچھ نقصان بھی ہوتا ہے, کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن بڑے کام کرنے کے لیے اتنا ظرف تو ہونا ضروری ہے کہ آپ اس غلطی کو برداشت کریں اور اس غلطی کی اصلاح کی کوشش کریں. اس سلسلے میں ایک اور اہم پریکٹس جو آج دنیا کی ہر کمپنی کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ امپلائی کو اتنا نہیں ڈرایا جاتا کہ وہ غلطی کرنے کی ہمت ہی نہ کرے. اسٹاف کو, عملے کو, امپلائی کو اتنا نہیں ڈرایا جاتا کہ وہ غلطی کرنے کی ہمت ہی نہ کریں, بلکہ انہیں یہ سمجھایا جاتا کہ ان اصولوں کو, ان بنیادی طریقہ کار کو اور اس بنیادی سسٹم کو فالو کرو, جس قدر ممکن ہو سکتا وہ فالو کرو, اور آپ اس سسٹم پر عمل کرتے ہوئے ہر دن اپنے کام کی رپورٹ ضرور روانہ کرو.
تو اس کام اور اس کی رپورٹ کو دیکھنے کے بعد جو ذمہ داران ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ درست طریقے سے ادارے کی پالیسی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اسے جو ہے عملی جامہ پہنا رہے ہیں, یا اس میں کچھ غلطی ہو رہی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ غلطی کرنے کے لیے اسٹاف کو چھوڑ دیا جائے کہ صاحب تم جو چاہے کرو, ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ غلطی کے الگ الگ معیار ہوتے ہیں. غلطی جب ہوتی ہے اور رپورٹ کے ذریعے اس غلطی کو پکڑا جاتا ہے, اگر غلطی ہوتی ہے اور رپورٹ کے ذریعے اس غلطی کو پکڑا جاتا ہے تو اصطلاحی زبان میں اسے ایرر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایرر, یعنی چھوٹی سی غلطی. چھوٹی اور بڑی یہ جو ہے نا پکڑنے کے اعتبار سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ غلطی ہوئی, فوراً ان کے اوپر والوں نے اسے پکڑ لیا کہ بھائی آپ نے یہ کام غلط کیا ہے, اور فوراً اس کی اصلاح ہو گئی. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اغلاط ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جسے ایرر کہا جاتا ہے, یہ غلطیاں ادارے کے آگے بڑھنے کے لیے بہت معاون ثابت ہوتی ہے. کیونکہ غلطی ہوئی فوراً اس کی اصلاح ہو گئی, غلطی ہوئی فوراً اس کی اصلاح ہو گئی, اس سے ادارہ ترقی کی طرف آگے بڑھتا ہے. لیکن اگر غلطی ہوئی اور اس کی اصلاح نہ ہوئی وقت پر, تو پھر بڑھتے بڑھتے یہی غلطیاں ادارے کے لیے ناسور بنتی ہیں اور وہ غلطیاں ادارے کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو بہرحال یہ کچھ اہم پریکٹسز ہیں, کم وقت میں ان سب باتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ادارے کی ترقی کا باعث ہے. اگر کیلکولیٹڈ ہو, پلاننگ کے ساتھ ہو, اور غلطی ہونے کے بعد فوراً محسوس کرنے کا طریقہ آپ کے پاس ہو کہ رپورٹ کے ذریعے اس غلطی کو فوراً محسوس کیا جا رہا ہو, اسے پکڑا جا رہا ہو, تو یہ غلطیاں ظاہر بات ہے کہ ادارے کی ترقی کا لازماً ذریعہ ہوتی ہے. کیونکہ ان غلطیوں کی ہمت اگر ہم نہیں کریں گے تو کچھ نیا ٹرائی نہیں کریں گے, کچھ نیا کوشش نہیں, جد و جہد نہیں ہوگی, اور جب کچھ نئی جد و جہد نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ ہم پھر آگے بڑھنے کے بارے میں بہت زیادہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو بہرحال یہ چند اہم چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنے سے تو ان سب چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا اپنی سوچ میں وسعت لانے کی ضرورت ہے. وسعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل جا کر کے آپ سب چیزیں چھوڑ دیں اور سب کو آزادی دے دیں کہ بھائی جو چاہو کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان غلطیوں کو کنٹرول میں لانے کے لیے سب سے اہم جس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہ پلاننگ ہے. وہ میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کیا چیزیں ان چیزوں کو جو ہے کنٹرول میں لا سکتی ہیں. اس سلائیڈ کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آج کا ڈونر صرف آپ کا جذبہ نہیں دیکھتا, عطیہ دہندگان کا مزاج بھی بڑی تیزی سے بدل رہا ہے. ان کے بدلنے سے کیا ہوتا, ہم کہیں کو بدلنا پڑتا ہے. ظاہر بات ہے کہ مالیات تنظیموں کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. وہ اگر کسی غلط چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس کو تو ہم قبول نہیں کریں گے, لیکن بدلتے حالات کی وجہ سے ان کی امیدیں اگر بدل رہی ہیں اور ان امیدوں پر اگر ہم نہیں اتر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس میں ان کی غلطی نہیں, ہماری غلطی ہے. تو ڈونر اس بات کو آج بطور خاص دیکھ رہا ہے کہ آپ کے عطیے کو کتنے منظم انداز میں خرچ کیا جا رہا ہے. کیونکہ زیادہ تر ڈونرز, زیادہ تر لوگ یا تو کمپنیوں میں ملازم ہیں یا کمپنیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہر چھوٹے بڑے کام کمپنیوں کے ذریعے کروا رہے ہیں. پہلے ایک زمانہ تھا کہ ہر کام ہم اپنے لوکل اور علاقائی کاروباری سے کرتے تھے, علاقائی دکاندار سے خریدتے تھے سامان ان سے. اب تو ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے. ڈسٹرکوں میں آپ ہو سکتا 4-5 سال بعد دیکھیں گے. شہر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو حضرات واقف نہیں ہیں, اب صورتحال یہ ہے کہ انسٹامارٹ, سویگی, زومیٹو اور اس طرح کے جو ایپ ہیں وہ ہر قسم کا سامان 10 منٹ میں آپ کے گھر پر پہنچا رہے ہیں, وہ بھی مارکیٹ کی قیمت سے کم قیمت میں. چھوٹی موٹی عام چیزیں تو اب شہروں کے بہت سے علاقوں میں لوگ دکانوں سے خریدنا بند کر چکے ہیں اور سب جو ہے نا ایپ کے ذریعے منگا رہے ہیں. یہ مزاج بدل رہا ہے, اور جب سارے کام وہ ایپ کے ذریعے کر رہے ہیں, سارے کام وہ اپڈیٹڈ طریقے سے کر رہے ہیں, سارے کام ایک منظم انداز میں کر رہے ہیں, اور وہی لوگ جب آپ کو عطیہ دیتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اتنی بے ترتیب طریقے سے کام ہو رہا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ان کے مزاج اور ان کی فطرت میں یہ منظم ہونا اور ان کے فطرت میں سسٹم کے ساتھ کام کا ہونا, ٹریکنگ کا ہونا اور کام کے بعد اس کے رزلٹ کا ان تک پہنچنا, یہ لوگوں کی فطرت اور ان کے مزاج میں داخل ہو چکا ہے. اور جب داخل ہو چکا ہے تو سارے کام جب منظم کریں گے اور ایک اکیلا رفاہی کام وہ غیر منظم دیکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس سے بے چین ہوں گے اور وہ آپ کے ساتھ زیادہ دن تک جڑ نہیں پائیں گے. تو ان کی نظر یہ ہوتی ہے کہ اس کو کس انداز سے, کس طریقے سے کیا جا رہا ہے, کتنی شفافیت اس میں ہے, اور ان کا پیسہ کس سطح پر استعمال کیا جا رہا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کا ہر ڈونر
یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، کہ انہوں نے اتنا پیسہ دیا ہے، آپ نے اتنا پیسہ قوم سے کلیکٹ کیا ہے، قوم کو آپ نے ابھی تک کہاں سے اٹھایا اور آپ کہاں تک لانے میں کامیاب ہوئے. یہ ایک اہم سوال ہے. اس سوال کا جتنا بہتر جواب جو تنظیم دے سکے گی، ظاہر بات ہے کہ لوگ اس کے ساتھ جڑنے اور اس کے ساتھ کام کرنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی محسوس نہیں کریں گے. بہرحال یہی وہ تبدیلی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام نہ صرف قابل قبول بلکہ قابل تقلید ہو تو ہمیں اپنے نظام کو پیشہ ورانہ اصول یعنی پروفیشنل طریقے سے درست کرنا ہوگا اور اس کے مطابق کام کرنا ہوگا. اب یہ ہے کہ سماج میں کیا تبدیلی آئی ہے اور ڈونر کے توقعات میں کیا ہوا ہے، اس پر بات ہو چکی ہے، لیکن تھوڑی سی بات میں یہاں کہہ دوں. پہلی تبدیلی تو یہ ہوئی کہ پہلے زیادہ تر لوگ ہر کام عام افراد سے کرایا کرتے تھے تو انہیں وہ دکان کے بنیے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا تھا، تو لوگوں کو بھی عادت تھی کہ بھئی زندگی ایسے ہی چلتی ہے. لیکن اب چونکہ زیادہ تر لوگ اپنے کاموں کو کمپنیوں کے ذریعے کروا رہے ہیں اور ہندوستان جن ممالک کو فالو کرتا ہے، جن کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، ان ممالک کی صورتحال یہ ہے کہ کئی میدان ایسے ہیں جس میں 80 سے 90% کمپنیوں نے اپنا قبضہ جما لیا ہے. اب چھوٹے موٹے کاروباریوں کا وہاں پر کوئی عمل دخل نہیں ہے اور بہت جلد ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان بھی اسی رخ پر چلے گا اور اسی طریقے سے کمپنیوں سے ہی زیادہ تر کام ہونے لگیں گے. تو ان سے جب لوگ فائدہ اٹھاتے عادی ہو جائیں گے تو اسی نظام کو وہ ہمارے رفاہی کاموں میں بھی دیکھنے کے لیے بے چین رہیں گے. ایک دو ممالک کی مثال جن کی اقتداء اور اتباع ہندوستان کرتا ہے، جیسے کینیڈا ہے، امریکہ ہے. ظاہر بات ہے کہ یہاں لوگ چھوٹی دکانوں سے سامان نہیں خریدتے، سپر مارکیٹ سے ہی خریدتے ہیں، ایپ کے ذریعے ہی منگواتے ہیں. اور انہیں جو بھی اب ہندوستان کی خوبصورت حال یہ ہے کہ پہلے الیکٹریشین، پلمبر، کارپینٹر، جس قسم کی بھی ضرورت ہوتی تھی ہم ڈھونڈتے تھے نکل کر کے بھائی کوئی الیکٹریشین ملے گا تو کام ہوگا. اب شہروں کی صورتحال یہ ہے کہ شہر میں اربن کمپنی کام کر رہی ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، اے سی لگانا ہے آپ بک کریے، 45 منٹ میں اے سی لگانے والا آپ کے گھر پہ آئے گا. نل خراب ہو گیا آپ بک کریے، آدھے گھنٹے میں نل بنانے والا آپ کے گھر پہ آئے گا. کیب کی ضرورت ہے آپ بک کریے، 10 منٹ میں کیب آپ کے گھر پہ آئے گی. بلکہ اب تو صورتحال میں نے یہی بتایا ہے کہ 24 گھنٹے کسی چیز کی ضرورت ہو، لیپ ٹاپ کی ضرورت ہو، پہلے آپ لیپ ٹاپ خریدنے کے لیے جایا کرتے تھے کسی اور دور جا کر کے، اب آپ لیپ ٹاپ بک کریے کمپیوٹر جو ہے نا ایپ پہ، 15 منٹ 20 منٹ میں آپ کے گھر پر لیپ ٹاپ ہوگا. تو یہ تبدیلی اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ اس تبدیلی نے بڑے بڑے کمپنیوں کو ہلا دیا ہے. امیزون کو ہم میں سے کون نہیں جانتا، امیزون کو ہم میں سے کوئی نہیں. امیزون کی حالت ہندوستان میں فی الوقت ڈاؤن جا رہی ہے. امیزون جیسے ایپ کی حالت ہندوستان میں ڈاؤن جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ امیزون اپنا سامان پہنچانے میں 2 دن لگا رہا ہے، 1 دن لگا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں زومیٹو اور سویگی یہ 10 منٹ میں آپ کے گھر پر آپ کے ضرورت کا سامان پہنچا رہی ہے. ظاہر بات ہے کہ لوگ کس کو استعمال کریں گے، کس کو اختیار کریں گے. تو مزاجوں میں وہ چیز اب اتنی داخل ہو جاتی ہے کہ لوگ ہر چیز میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہر چیز میں اس کے انداز کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمیں بھی اسی انداز میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تیسری بات یہ کہ جب کسی این جی او یا رفاہی ادارے کے کام کو دیکھتے ہیں، اگر وہ بے ترتیب، پرانا یا غیر مؤثر ہو تو وہ اپنے عطیے کے مؤثر استعمال پر سوال اٹھاتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کمپنی اور ادارے کے فرق کو ختم کریں. جیسے کمپنی کا کام بھی سروس دینا ہے، ہمارا کام بھی سروس دینا ہے. یعنی وہ بھی خدمت کر رہے ہیں سامان بیچ کر کے، ہم اور بڑی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کو ان کی ضروریات پہنچا کر کے. تو ہمیں بھی ان تمام طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے جو طریقے کمپنی کر رہی ہے، بلکہ ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جواب دہ ہیں صرف اپنے محدود انویسٹرز کو کہ جن لوگوں نے ان کی کمپنی میں پیسہ لگایا ہے. ہم جواب دیں پوری قوم کو اور اس سے زیادہ اللہ رب العزت کو. تو ہمارے اوپر شفافیت اور سسٹم کی ذمہ داری اور زیادہ عائد ہوتی ہے. ایک بات آپ کا جو سوال تھا جی نہیں آپ کا جو سوال تھا کہ کچھ اس کی مثالیں دیجئے کہ کارپوریٹ کے انداز میں اور ہمارے انداز میں کن چیزوں میں فرق ہے. یہ اس کی چند مثالیں ہیں کہ جن اصولوں پر کارپوریٹ آج چل رہا ہے، جن اصولوں پر کمپنیاں چل رہی ہیں، اور وہی اصول ہمارے لیے بھی لاگو ہوتے ہیں. ان اصولوں کی پاسداری کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے. اس میں پہلی چیز ہے کہ سسٹمز منظم ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، یہ کام اس طریقے سے یہ کرنا ہے، یہ کام یعنی جو کام کرنا ہے کرتے ہوئے نہیں سوچتے ہیں، کرنے سے بہت پہلے سوچتے ہیں
اسے الگ الگ انداز میں غور کرتے ہیں اور پھر اس نظام کو رائج کرتے ہیں, اس کو لاگو کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پالیسی والا نظام ہر کمپنی میں ہوتا ہے. پالیسی والا نظام, پالیسی کس کو بولتے ہیں؟ پالیسی کسی بڑی بلا کا نام نہیں ہے. پالیسی کا مطلب دستور بول سکتے ہیں آپ. دستور, ہم ادارے کے دستور لکھنے کے تو بہت عادی ہیں کہ بھئی ہمارے ادارے کے یہ دستور ہے, اور ہم کبھی ہمارے ادارے کے دستور بدلنے بھی تیار نہیں ہوتے اور ہمارے ادارے کے دستور سے ہٹنے بھی تیار نہیں ہوتے. اس دستور کو تھوڑا اور آگے بڑھا کر کے, دستور صرف ادارے کا نہیں ہوتا بلکہ دستور ہر کام کا اور ہر فرد کا بھی ہو سکتا ہے. دستور ہر کام کا اور ہر فرد کا بھی ہو سکتا ہے. کام کے دستور کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام شروع کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے یہ سوچا کہ 10ویں کلاس کے طلباء کو امتحانات دلانا ہے, تو آپ نے اس کی ایک پالیسی بنائی کہ کن طلباء کو آپ اس کام کے لیے منتخب کریں گے, آپ کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس انتخاب کے لیے آپ درخواستیں کیسے وصول کریں گے, ان درخواستوں کی وصولی کے بعد آپ اس پر تحقیقات کیسے کریں گے, تحقیقات کے بعد آپ اس پر منظوری کیسے دیں گے, منظوری کے بعد انہیں اطلاع کیسے ہوگی, اس اطلاع کے بعد ان کا داخلہ کیسے ہوگا, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ پہلا یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, یہ ہوگا. پھر اس کے بعد اس میں کاموں کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے کتنے افراد کی ضرورت پڑے گی, اتنے افراد میں کن صلاحیتوں کی ضرورت پڑے گی, ان صلاحیتوں کے اعتبار سے کون سا آدمی کیا کام کرے گا, اور اس کام کی پھر ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں کہ ان ذمہ داریوں کو کیسے مرتب انداز میں کروایا جائے گا. اس کام کو تحریری طور پر لکھ کر کے رکھنا پالیسی کہلاتا ہے. اس کام کو تحریری طور پر کسی بھی زبان میں لکھیے, اردو میں لکھیے, انگریزی میں لکھیے, لیکن جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو سب سے پہلے تحریر میں لائیے. تحریر میں لانے کے بعد اس تحریر پر غور کریے, بہت سی چیزیں اس وقت آپ کے ذہن پر کھلیں گی اور اس میں آپ تبدیلی کر کے اس تحریر کے مطابق اپنی ٹیم کو تربیت دینے کی کوشش کریے. تو ایک متن کو سامنے رکھ کر آپ اس کی شرح کرنے والے ہوں گے اور ان کے سامنے وہ متن رہے گا, تو اس متن کے اعتبار سے وہ اپنے کاموں کو ڈھالنے میں اور اس متن کے اعتبار سے اپنے کاموں کو منظم کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکیں گے. یہ صرف تنظیموں کے لیے نہیں ہے, ہم میں سے بہت سے لوگ مدارس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مدارس میں یہ کام اور اچھے انداز میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہر شعبے کی پالیسی ہو کہ اس شعبے میں داخلہ کس بنیاد پر ہوگا, کس بنیاد پر ترقی دی جائے گی, امتحانات کس بنیاد پر ہوں گے. ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو اگر آپ منظم طور پر لکھ کر کے رکھیں گے تو وہ آپ کی ایک بہترین پالیسی بنے گی. اور آخری میں 8ویں نمبر پر ایک ہے SOP. SOP کیا ہوتا ہے؟ پالیسی پورے شعبے کی ہوتی ہے, پالیسی پورے شعبے کی ہوتی ہے. اور SOP یعنی معیاری عملی طریقہ کار, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز. تو یہ جو ایک کام کرنے کا جو پورا سسٹم ہوتا ہے کہ پہلے یہ ہو, پھر یہ ہو, پھر یہ ہو, پھر یہ ہو, پھر یہ ہو, اس کام کی رپورٹ فلاں کو کی جائے, اس کام کی رپورٹ فلاں کو کی جائے, اس کام کی رپورٹ فلاں کو کی جائے, یہ جب ہم لکھ کر کے کسی کو دیتے ہیں اور پھر جب بھی ان سے سوال ہو اسی تحریر کی بنیاد پر جب ہوتا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اثرات پورے ادارے پر ایک الگ انداز کے جو ہے نا مرتب ہوتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ نظام منظم ہو, پالیسیاں واضح ہوں, ذمہ داریوں کی تقسیم بہت وضاحت کے ساتھ ہو. بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ 4 لوگ یہ کام کر لو, یہ آپ تینوں مل کے یہ کر لو, یہ 6 لوگ مل کے فلاں کام کر لو. اس میں ذمہ داریوں کی جب تک تقسیم نہیں ہوتی, ہر آدمی اس گمان میں رہتا ہے کہ شاید دوسرا وہ کام کر لے گا, یا ایک ہی کام کو 2 آدمی مل کر کے ڈبل کرنے لگ جاتے ہیں. تو ذمہ داریوں کی تقسیم واضح ہونی چاہیے, ہر فرد کو معلوم ہو کہ اسے کیا کرنا ہے اور کرنے کے بعد کس کو رپورٹ کرنا ہے, کرنے کے بعد کس کو رپورٹ کرنا ہے. اور فیصلہ سازی کے اصول کہ آپ فیصلے کن بنیادوں پر کریں گے. کوئی بھی بات آپ کے سامنے آئے گی, آپ فیصلے کر دیں گے, یا آپ کے اپنے فیصلہ کرنے کے کچھ اصول ہوں گے. ان اصولوں کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ڈیٹا, کہ آپ نے اپنے تجربات کو چیز میں مداخلت کر رہا ہوں. یہ جو ذمہ داری کی بات ہوتی ہے, آپس میں مضبوط رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام صحیح طور پر مکمل نہیں ہو پاتا. جیسے کہ کہا کہ 6 آدمی کو یہ کام دے دیا اور 6 آدمی سمجھ کہ یہ کام وہ کیا ہوگا میں بات جو ہے کام مکمل نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال ہے ہمارے ہندوستان میں گورنمنٹ کے جو کام ہوتے ہیں, ایک ٹیم کا کام ہوتا ہے جیسے درخت لگانے کی بات ہوتی ہے, ایک دن میں گڑھا کھودنا ہوتا ہے, اور دوسرے دن ایک ٹیم ہوتی ہے درخت لگانے کا, تیسرے دن اس کو گڑھے کو پر کرنا. بیچ والا جو ٹیم تھی وہ آئی ہی نہیں, باقی دونوں کام ہو گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟
گڑھا کھودنے والے نے کھود دیا, بیچ والا جو درخت لگانے والا تھا وہ چھٹی پہ تھا, اس نے کیا نہیں, تیسرے دن آ کر گھڑا بھر دیا گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تنظیموں میں یا اداروں میں یا مدارس میں. جو ذمہ داری دی گئی, تینوں کو ذمہ داری دی گئی ہے, تو تینوں کا آپس میں رابطہ مکمل ہونا چاہیے. اور اس کے لیے آج کل آسانی واٹس ایپ کی ہے, تینوں کا گروپ بن جاتا ہے اور تینوں اپنی اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا, اچھا آپ نے وہ کام کر دیا, آپ نے کام صحیح طریقے سے ہوگا اور پورا مکمل بھی ہوگا. فیصلہ کرنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا جانا چاہیے؟ تو اس میں ایک اہم چیز ہے ڈیٹا. پوری دنیا میں آج سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ڈیٹا ہے. ڈیٹا کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈیٹا یعنی جو کچھ معلومات آپ کو مل رہی ہے اسے محفوظ کرتے جائیں اور اس محفوظ معلومات پر غور کریں. یہی آپ کو ہر چیز کا راستہ بتائے گا. آگے بھی میں بتاتا ہوں کہ ڈیٹا کو کیسے ہم جو ہے نا استعمال میں لا سکتے ہیں. ساری کمپنیاں اور سارے ادارے اس ڈیٹا کے اوپر چل رہی ہیں کہ وہ کسی اور سے نہیں سیکھتے, سب سے زیادہ اپنے کنزیومر سے سیکھتے ہیں. جو لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں. آج جیسے جو ہے سویگی کا کام کیا ہے؟ سویگی کا کام یہ ہے کہ کھانا ہوٹل سے لینا اور لے جا کر کے دے دینا کس کو؟ کھانے والے کو. آپ کو بھوک لگی ہے, آپ نے آرڈر کیا, تو وہ سویگی کیا کرے گا؟ کسی ہوٹل پہ اس آرڈر کو پہنچائے گا. اس آرڈر سے بریانی تیار ہوگی, ایک ڈیلیوری کرنے والا اس بریانی کو لے گا اور آپ کے گھر پہ لا کر کے پہنچا دے گا. وہ بریانی بیچنے والے کو نہیں معلوم ہے کہ خریدنے والا کون ہے, کتنا کھا رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, کون سے دن کھاتا ہے, کون سے دن نہیں کھاتا ہے, اسے کچھ نہیں معلوم. سویگی کو سب کچھ معلوم ہے. آپ سے زیادہ آپ کے سویگی والے ایپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں, کب کھاتے ہیں, کتنا کھاتے ہیں, کیسی چیزیں کھاتے ہیں, کس قسم کی ہوٹلوں سے کھاتے ہیں. اب سویگی اچانک اپنی خود کی ہوٹلوں کے قیام کا اعلان کرنے جا رہا ہے. پورے ملک کے ہوٹل پریشان ہیں. کیوں پریشان ہے صاحب؟ کیونکہ سویگی کو معلوم ہے کہ کہاں پر کون سی چیز کتنی بکتی ہے, کہاں کون سی چیز کے پسندیدہ اور دلدار لوگ کتنے ہیں, کیسا ٹیسٹ ان کو زیادہ اچھا دکھتا, اور پھر کھانے کے بعد لوگ اس کے اوپر ریٹنگ بھی دیتے, میرے کو پسند آیا, نہیں آیا, اچھا تھا, برا تھا, کیسا تھا, کیا. آپ کے ساری معلومات آپ کے اس ایپ میں ہیں. آج اگر ہم کو سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے تو ہمارا یہ موبائل فون ہے. ہم سے بھی زیادہ بہتر انداز میں وہ ہم کو جانتا ہے, ہمارے مزاج کو جانتا ہے, ہمارے دماغ کو جانتا ہے, کیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں, کیا ہم سننا چاہتے ہیں, کیا ہم کھانا چاہتے ہیں, کیا ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم سے زیادہ بہتر انداز میں وہ اس کو جانتا ہے. اور یہ سارا کا سارا کام اب انسان نہیں کر رہے ہیں, اب مشین کر رہے ہیں. اسی کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. کیا ہے؟ اے آئی. کتنے لوگ اے آئی استعمال کر رہے ہیں؟ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی بھی چیٹ جی پی ٹی ہو, جیمینائی ہو, یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایپ ہو. پہلے یہ بتائیے کہ کتنے لوگ اے آئی سے واقف ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, مصنوعی ذہانت سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ جو لوگ آدھا واقف ہیں وہ بیچارے آدھا ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جی ماشاء اللہ. کتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. تو تعداد الحمدللہ بڑھ رہی. آگے کے دور کا سب سے بڑا ریولیوشن, سب سے بڑی تبدیلی یہ اے آئی رہے گی. جب فون نہیں تھا اور فون آنا شروع ہوا تو صرف امیر لوگوں کے پاس فون رہا کرتا تھا, لیکن اس کے بعد ایسی تبدیلی آئی کہ فون اور انسان دو علیحدہ چیزیں ہیں, اس کا تصور بھی مشکل ہو گیا. آگے والے کام سارے کے سارے انسان کرنے کے بجائے یہ روبوٹس, یہ مشینیں, یہ اے آئی ہی کریں گے. بغیر ڈرائیور کے کاریں چل رہی ہیں, بغیر انسانوں کے بڑے بڑے سسٹمز چل رہے ہیں, اور آگے اس میں اور مزید اضافہ ہوگا. ابھی اے آئی چھوٹا بچہ ہے, بڑھ رہا ہے, لیکن بڑھتے بڑھتے اس میں تو یہ ڈیٹا کے اوپر بھی سارا کام اے آئی کر رہا ہے, اور ہم بھی اس سے بڑی آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ آگے چل کر ایک دور آئے گا اسٹیج پہ آدمی نہیں رہے گا. یہی ترقی ہے. تو سب کام انسان, اور آلریڈی یہ سب ہو رہا ہے. میں اگر صرف میری فوٹو ڈال دوں اور اسکرپٹ لکھ کر کے میری آواز ایک مرتبہ اس کو سکھا دوں کہ میری آواز کیسی ہے, اور میری تصویر الگ الگ انداز میں اس کو بتا دوں, اور میں صرف لکھ کر کے دے دوں یا میرے علاوہ کوئی اور آدمی لکھ کر کے دے دے,
تو آپ کو ویڈیو میں برابر میرے ہاتھ ہلتے رہیں گے, میرے ہونٹ ہلتے رہیں گے, اور آپ کو میری آواز میں میری تقریر سنائی دے گی. ابھی وہ ابتدائی مرحلے میں ہے, آپ پہچان سکیں گے کہ یہ اے آئی ہے, لیکن بہت جلد وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے کہ وہ اے آئی ہے یا حقیقی ہے. تو اور اے آئی کے اوپر ہمارے ساتھی مفتی نوید صاحب بھی انشاءاللہ کل آپ کو کچھ اہم باتیں اور بتائیں گے. لیکن یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, اس کو ہم نظر انداز کر کے, دیکھیے ایک آسان جملہ بول کے ہم سب کچھ ختم نہیں کر سکتے. یہ یہودیوں کی سازش ہے, یہ دجالی فتنہ ہے, یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. صرف بول دینے سے وہ فتنہ تھمنے والا نہیں ہے. اب اس فتنہ بھی اگر ہے تو اس کو بھی مسلمان بنانا ہی, اس کو بھی استعمال کرنا ہی ہے, ورنہ اس کے بغیر ہمارا حال وہی ہو جائے گا کہ ہم ابھی آٹو رکشے میں, سائیکل رکشے میں رہیں گے اور دنیا جو ہے دوسرے راستے اختیار کرے گی اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو بہرحال ان سب چیزوں کی اہمیت ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا ہے. چھٹی بات یہ کہ ہر کام کے بعد سیکھنے اور بہتری کا نظام. دیکھیے ایک تو خوش کرنا اور خوش ہونا اور ٹیم کو موٹیویٹ کرنا اور ٹیم کی ہمت افزائی کرنا کہ بہت اچھا کام تم نے کیا ہے, بہت ضروری ہے, کوئی اس سے انکار نہیں ہے. یہ نہیں بول رہا ہوں کہ کام کرنے کے بعد آپ ان کو ڈانٹ دیں کہ یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا, لیکن صرف اچھائیوں پر نظر رکھنے سے آگے نہیں بڑھ سکتے. بہتری لانے کے لیے ہر کام کے بعد مستقل اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں خامی کیا رہ گئی, کمی کیا رہ گئی ہے. کیونکہ پلان انسان نے بنایا, کام انسانوں نے کیا, کوئی خدائی نظام تو ہے نہیں, تو انسان کا کام غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا. 100% غلطیاں تو ہونا ہے, لیکن آج کی غلطیوں کو آج آپ سدھاریں گے تو کل کچھ نئی غلطیاں ہو سکتا ہے کہ ہو جائیں, پرانی غلطیوں سے تو آپ بچ جائیں گے. نئی غلطیاں ہو سکتا ہے کہ ہو جائیں, پرانی غلطیوں سے تو آپ بچ جائیں گے. لیکن اگر آپ سدھاریں گے نہیں تو ظاہر بات ہے کہ پرانی اور نئی مل کر کے بہت زیادہ غلطیاں ہو جائیں گی, اور ان غلطیوں کو پھر آپ بعد میں چل کر کے کنٹرول نہیں کر سکیں گے. پریکٹیکل طور پہ صفا بیت المال میں مثلا رمضان راشن تقسیم ہوتا ہے یا قربانی ہوتی ہے یا کوئی اور بڑا پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے, تو کیا کرتے ہیں آپ اس پروگرام کے بعد؟ ریویو میٹنگ جس کو کہا جاتا ہے, کہ ہر پروگرام کے بعد ایک باقاعدہ ایک میٹنگ کی جاتی, جس میٹنگ میں ان سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کام کیا ہے, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے, آپ بتائیے. تو رپورٹنگ کے ذریعے اور ان میٹنگوں کے ذریعے جب وہ باتیں سامنے آتی ہیں اور ان پوائنٹس کو نوٹ کیا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اگلے سال ان پرانی غلطیوں کو دہرانے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس مدارس میں سالانہ جلسہ ہوتا, انعامات کی تقسیم ہوتی, مومنٹوز دیے جاتے, بے ترتیبی ہو جاتی ہے اس میں, ان کی سرٹیفکیٹ ان کو چل جاتی ہے, ان کا مومنٹو پھر ڈھونڈتے رہتے, وقت جاتا. تو جب بھی جلسہ ہو, جلسے کے بعد ایک میٹنگ ہو, اس میں فیڈ بیک لیا جائے, کیا وہاں کمزوری رہی, کیا جھول رہا, کیا نقص رہا, کس کو کیا تکلیف ہوئی. پھر اگلے سال امید ہے کہ 90% جو جھول تھا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جی, 7ویں چیز یہ ہے کہ تحقیقات کا بہت خیال رکھنا. ہمارے کو جو سمجھ میں آیا وہ کر لینا اچھی بات نہیں رہتی. کیا ریسرچ ہو رہی, اس موضوع پر کیا کام ہو رہا, کیا تحقیق ہو رہی, اس کے رپورٹس کیا ہیں, اس کی بنیاد پر اپنا لائحہ عمل طے کرنا. جیسے بہت سی ریسرچ کمیٹیز رہتے, سچر کمیٹی کی جیسے ہم بار بار بات کرتے, سدھیر کمیٹی نے تلنگانہ کے مسلمانوں کے اوپر ریسرچ کیا ہے, بہت سارے یونیورسٹیز میں قوم کے حالات کے اوپر ریسرچ ہوتا ہے. اپنے کام میں ان ریسرچ کو بھی ایک حصہ دینا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جیسا بولے ویسا کریے, بلکہ کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا صورتحال یہ ریسرچ کمیٹیز دیکھ رہی ہیں, اور آپ کا اپنا سروے کیا بتاتا ہے. ان تینوں چیزوں کو ملا کر کے جب آپ کسی چیز کو واضح طور پر دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں کہ جب صفا بیت المال نے 2008-9 میں کام شروع کیا تھا تو پہلے ہم نے باقاعدہ سروے کیا کہ صورتحال کیا ہے. تو سلم علاقوں میں جا کر کے کئی لوگوں سے بات کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ جنہیں ریگولر اور روزانہ دواؤں کی ضرورت ہے وہ دوائیں نہیں لے رہے ہیں. تو جب دوائیں نہیں لے رہے ہیں تو بی پی کی دوا نہیں لینے سے, شوگر کی دوا نہیں لینے سے, تھائرائڈ کی دوا نہیں لینے سے ظاہر بات ہے کہ بڑی بیماریاں آ رہی ہیں, کڈنی فیل ہو جا رہی ہے, ان کا ہارٹ اٹیک آ رہا ہے. تو اس ہارٹ اٹیک اور کڈنی فیلئر سے بچانے کے لیے اسباب کے دائرے میں ہم نے میڈیکل کیمپس شروع کیے. اس میڈیکل کیمپس میں باقاعدہ 1 مہینے کی پوری دوائیں دی جاتی تھی, 25 کیمپ ہوا کرتے تھے. یہ کیمپ الحمدللہ 2022-23 تک چلے. لیکن ایک مرتبہ کی ریسرچ کو کافی نہیں سمجھنا, بلکہ ڈیٹا پہ کام کرنا, باقاعدہ اپنی ریسرچ جاری رکھنا.
2020-21 کے بعد جب صفا بیت المال نے محسوس کیا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے 2008-9 میں میڈیکل کیمپس قائم کیے تھے، 2018-19 میں حکومت نے حیدرآباد کے ہر علاقے میں بستی دواخانے قائم کیے ہیں. پہلے وہ بستی دواخانوں کا کوئی رواج نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ مسائل پیدا ہو رہے تھے. لیکن جب حکومت وہ کام کر رہی ہے اور ہمارے کام کا 70% حکومت کے کام میں کور ہو رہا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ بھائی سال کے 2 کروڑ روپے اس شعبے پہ لگانے کے بجائے اس کام کو ہم کسی اور کام میں لگا سکتے. تو 2023-24 میں ہم نے باقاعدہ اس کام کو روکا. بہت مشکل ہوئی کام کو روکنے میں. ہمارے ساتھ اس وقت 1500 پیشنٹس ایسے تھے جو کئی سال سے جن کی صحت ہم مانیٹر کر رہے تھے باقاعدہ. وہ تیار نہیں ہو رہے تھے جانے کے لیے. ان کی کاؤنسلنگ کی گئی، ان کی ذہن سازی کی گئی اور پھر باقاعدہ ان کو بستی دواخانوں میں منتقل کیا گیا. تو ہم حالات پہ نظر رکھیں گے، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کام سے پہلے بھی اور کام کے دوران بھی، تو ہمیں کام کرنے کا رخ ملے گا کہ کیا کرنا چاہیے اور کس انداز میں کرنا چاہیے. ایک اور شعبہ ہم نے قائم کیا، اوپن اسکول سے 10ویں کلاس کا امتحان. 1,20,000 لوگوں کا ہم نے سروے کیا حیدرآباد شہر کے سلم علاقوں میں. تو حیدرآباد کی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10ویں تک پہنچنے والوں کا گراف، جن کی عمریں 18 سال سے زیادہ ہیں، 18 سال سے زیادہ کی بات کر رہا ہوں، پوروں کی نہیں، 18 سال سے زیادہ عمر ہو گئی لیکن 10ویں تک بھی نہیں پہنچے، وہ جو ہے نا 75% ہے حیدرآباد جیسے شہر میں. یہ کسی بچھڑے ہوئے علاقے کی بات نہیں ہے. حیدرآباد جسے علمی شہر کہا جاتا ہے، اس شہر کے سلم علاقوں میں 75% لوگ ایسے ہیں جو 10ویں تک بھی نہیں پہنچے. اب ظاہر بات ہے کہ دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، اب اگر یہ 10ویں میں بھی نہیں کامیاب کر سکیں گے تو نہ تو بہت سے روزگار کے قابل رہیں گے، نہ کسی قسم کے خاص ہنر کی صنعت کوئی ان کو دے گا. تو ہم نے اوپن اسکول سے 10ویں کے امتحان کا نظام بنایا. تو ایسے ہی بہت سے وفود صفا بیت المال آتے ہیں اور پورا کام دیکھنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ ہم نہیں بتا سکتے. آپ کو جو کرنا چاہیے اس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنا ہوگا، آپ کو تحقیق کرنا ہوگا، آپ کو تھوڑی سی رپورٹس پڑھنا ہوگا کہ ملک کی کیا صورتحال ہے، آپ کے ریاست کی کیا صورتحال ہے، اور اس رپورٹ کے تناظر میں سروے کر کے آپ کو اپنے علاقے کی صورتحال کو سمجھ کے پہچان کے اس کے مطابق اپنے کام کی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. اس سے آپ جو کام کریں گے اور کام کے دوران آپ نے جو ہدف بنایا تھا اس ہدف پر آپ کس قدر تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اس پر آپ جب بار بار غور کریں گے تو اس سے انشاءاللہ پھر آپ کو ایک اچھا نتیجہ خیز کام دیکھنے کو ملے گا اور اس سے انشاءاللہ ایک فائدہ ہوگا. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کام ٹھیک ہے ہم اچھا کر لیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جب تک ٹیکنالوجی کو اپنے کسی بھی کام کے ساتھ آپ نہیں جوڑیں گے آپ آج کے زمانے میں بہت پیچھے زندگی گزارنے والے سمجھے جائیں گے. اس پر کافی بات ہو چکی ہے، چند اہم نکات آپ کے سامنے رکھ کے میں بات آگے بڑھا دوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو بھرپور استعمال کرنے کے لیے پوری دنیا سافٹ ویئرز کے ذریعے کام کر رہی ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انسانوں کا بہت سا کام یہ مشینیں آسان کر دیتی. انسانوں کا بہت سا کام یہ مشینیں آسان کر. یہ مشین ہے آپ کے سامنے اس لیے آپ آسانی سے دیکھ سک رہے ہیں. یہ مشینیں آپ کے سر پہ لگی ہوئی اس لیے آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ہی یہ سافٹ ویئرز یہ مشینیں ہیں جو آپ کا کام آسان کرنے کے لیے. جو کام 10 آدمی کر رہے ہیں اس کام کو 2 آدمی سافٹ ویئر کی مدد سے مکمل کر سکتے ہیں. اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں بھائی یہ سافٹ ویئر آنے سے لوگوں کی ملازمتیں چلے جا رہی. ٹھیک ہے صاحب ملازمتیں چلے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ترقی کی وجہ سے ملازمتیں جاتی نہیں ہیں، ملازمتوں کے انداز بدلتے ہیں. تو جو لوگ پرانے کام میں اٹکے رہتے ہیں ان کی ملازمت جاتی ہے، لیکن جو وقت کے ساتھ ساتھ فوراً نیا کام سیکھتے ہیں انہیں نئی ملازمت ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. تو اے آئی کے ذریعے یا سافٹ ویئرز کے ذریعے درست ہے کہ لاکھوں لوگوں کی ملازمت گئی ہے لیکن لاکھوں لوگوں کو نئے ملازمتوں کے مواقع بھی ملے ہیں. تو آپ ان کی فکر میں اپنے سسٹم کو کمزور مت کریے. یہ مت سوچیے کہ سافٹ ویئر استعمال کریں گے تو 10 لوگوں کا کام 2 لوگوں میں ہو جائے گا. وہ 2 لوگوں میں ہو گیا تو 8 لوگوں کا روزگار چلے جائے گا. وہ 8 لوگوں کے روزگار کے واسطے نئے مواقع ہیں، ان کو نئے روزگار دیجیے. پرانے روزگار میں ان کو پھنسا کے رکھ کر کے ان کو پریشان مت کیجیے، خود بھی پریشان مت ہوئیے. تو پہلی بات یہ کہ کلاؤڈ بیسڈ سافٹ ویئر، کس کو بولتے کلاؤڈ بیسڈ سافٹ ویئر؟ پہلے کیا ہوتا تھا، سافٹ ویئر خالی ہمارے کمپیوٹر میں رہتا تھا. وہ دیکھنا بولے تو وہی کمپیوٹر کھول کے دیکھنا پڑتا تھا. وہ کبھی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک خراب ہو گئی تو سب چیزیں خداحافظ، کچھ نہیں ملتا تھا ہاتھ کو. اب آج کے دور میں سارا ڈیٹا کلاؤڈ پہ سیو ہو رہا ہے، بہت محفوظ طریقہ ہے. بہت پریشان رہتے ہم
کلاؤڈ پہ ڈیٹا ڈال دیے تو کیا ہو جاتا کہ کیسا ہو جاتا کہ بول کر کے پورے بینکوں کا ڈیٹا کلاؤڈ پہ ہے. آپ کے بینکوں کے سارے پیسوں کی معلومات کلاؤڈ پہ ہے. پوری دنیا کلاؤڈ پہ ہے. تو کلاؤڈ کا مطلب کیا ہے؟ ڈیٹا آپ کے کمپیوٹر کے اندر نہیں رہتا, وہ ہارڈ ڈسک میں نہیں رہتا, بلکہ بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز بنے ہوئے ہیں, آپ کی ساری معلومات وہاں محفوظ رہتی ہے. اب آپ کے پاس چابی کیا ہے؟ کوئی بھی دیکھ لیں گا تو کوئی نہیں دیکھ سکتا, اس کے لیے چابی لگانا پڑتا. وہ چابی کیا رہتی؟ آپ کا پاسورڈ رہتا, آپ کا پاسورڈ. لیکن کلاؤڈ پہ رہنے سے فائدہ یہ ہوتا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں, اگر آپ کو ان معلومات کو دیکھنے کی اجازت حاصل ہے تو آپ ان معلومات کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم کہیں بھی بیٹھ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, ہمارے صفا بیت المال کے 10 نمائندے لوگوں کے پاس عطیات وصول کرتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کون سے نمائندے کے پاس کتنی رقم موجود ہے, ہمارے کون سے نمائندے کب لا کر کے آخری مرتبہ ہمارے شعبہ محاسبی میں رقم جمع کروائے تھے, ہمارے محاسب صاحب کے ہاتھ میں کتنے پیسے ہیں. تو کون سے آدمی کو ہم نے کیا کام دیا ہوا ہے, وہ اس نے اس کام کو مکمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, کب وہ مکمل کرنے والا ہے, وہ جس تاریخ میں اس کو کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ اسی تاریخ پر کام کر رہا ہے یا تاریخ سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ سب کام اگر آپ کے سافٹ ویئر میں محفوظ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اس سے آپ علاقے کے محتاج نہیں رہیں گے, جگہ کے محتاج نہیں رہیں گے کہ آپ جا کے دفتر میں بیٹھے تو ہی معلوم ہو رہا, اب آپ کسی دن گھر میں بیٹھے تو سب بند, آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا. تو پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال میں آپ کلاؤڈ بیس سافٹ ویئر استعمال کیجیے. کوئی بھی ایسا سافٹ ویئر استعمال کیجیے جس سافٹ ویئر سے آپ کو بیٹھی جگہ معلومات مل جائے. ہم نے بھی ٹیکنو ایویڈنٹ کے تحت میں 2 سافٹ ویئرز ابھی تک بنائے ہیں. ایک فلساف ہے جو تنظیموں کے لیے ہے, صفا بیت المال اور اس طرح کے ادارے اس سافٹ ویئر کو استعمال کر رہے ہیں. دوسرا تعلیم پرو ہے جو مدارس کے لیے بنایا گیا ہے, جس میں طلباء کا داخلہ, حاضری, امتحانات, نتائج, آمدنی کی رسائت, یہ سب چیزیں. تو یہ سافٹ ویئر سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آسانی سے اس کام لوگوں کو دے سکتے ہیں اور لوگ کیا کام کر رہے ہیں اس کام کو آپ بیٹھی جگہ دیکھ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر کام کا منصوبہ بنائیں, اس کا ریکارڈ اور اس کی رپورٹ کو ڈیجیٹل طریقے سے محفوظ رکھیں. پرانے انداز میں رجسٹروں میں کاغذوں میں رکھنے سے کبھی دیمک کھا جاتی, کبھی دیکھنے کے لیے آپ کو وہاں پہ جانا پڑتا. اگر آپ اس کو ڈیجیٹل طریقے سے محفوظ رکھیں گے تو وہ محفوظ بھی رہے گا اور آپ جب چاہے اس کو دیکھ بھی سکیں گے. وہ بھی اور یہ بھی ہونا ہے یا یہی ہونا ہے؟ کچھ چیزوں میں اگر آپ کو ایک فزیکل کاپی کی ضرورت ہے تو وہ ہاتھ سے لکھ کے محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کمپیوٹرائز ڈیٹا جب استعمال کریں گے اسی کا پرنٹ نکال کر کے آپ اس کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن بہت سی چیزوں میں اب وہ رکھنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی ہے. ارے اتنا قیمتی ڈیٹا ہے نا, بولے تو بڑے بڑے کمپنیاں چل رہے ہیں اس کے بغیر, ان کے پاس کوئی پیپر نہیں ہے, سب چیزیں ان کی جو ہے نا آن لائن محفوظ ہے اور بالکل محفوظ ہے, کوئی اس میں جو ہے نا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تیسری چیز پہ میں آخری میں بات کروں گا. چوتھی چیز دیکھیں گے, ورک فلو آٹومیشن کو ادارے میں شامل کریں. یہ کیا مطلب ہے ورک فلو آٹومیشن؟ ورک فلو آٹومیشن کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں سے کام لینے کے بجائے جتنا زیادہ کام آپ مشینوں سے لے سکتے ہیں اور ایک کام کو دوسرے کام سے جوڑ کر کے ایک مرتب لڑی اگر آپ بنا سکتے ہیں کہ یہ کام ہوگا اس طریقے سے اس کو چیک کیا جائے گا, پھر یہ کام ہوگا, پھر یہ ہوگا, تو جتنا زیادہ اس میں آپ مشینوں کا استعمال کریں گے, سافٹ ویئر کا استعمال کریں گے, اتنا کام ایکیوریٹ ہوگا اور انسانی غلطیوں سے ہم اس میں کیا ہو سکتے ہیں, محفوظ ہو سکتے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس کا بار بار تجزیہ, بار بار جائزہ, اس سے سیکھنے کی کوشش کریے. آج سے آپ کا سب سے بڑا استاد آپ کا ڈیٹا ہے. آپ کا ڈیٹا مطلب آپ کے تجربات, جو آپ کر رہے ہیں اس کو محفوظ کریے. محفوظ کر کے الگ الگ نظریے سے اس کو دیکھیے, الگ الگ انداز میں اس کو دیکھیے. آپ کے ڈونرز کیسا بیہیو کر رہے ہیں, آپ کے بینیفیشریز کس کو پسند کر رہے ہیں, کس کو نہیں کر رہے ہیں, کیا چیز کرے تو زیادہ فائدہ ہو رہا, کیا چیز کرے تو کم فائدہ ہو رہا. ہر چیز کرنا پھر غور کرنا, کرنا پھر غور کرنا, کرنا پھر غور کرنا. تو یہ جو بار بار غور کرنے کی بات ہے اس کو بولتے ڈیٹا انالیسس. ڈیٹا انالیسس مطلب, ڈیٹا مطلب آپ کی معلومات, انالیسس مطلب اس کا تجزیہ. پہلے کیا ہوتا تھا, یہ تجزیے کا کام انسان کرتے تھے. تو انسان کے دماغ میں کبھی کچھ آتا تھا, کبھی کچھ نہیں آتا تھا. اب اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت, اس میدان میں
بہت زبردست کام کر رہی ہے. یہ مصنوعی ذہانت کا چکر کیا ہے یہ سمجھ لیجیے آپ. مصنوعی ذہانت کا مطلب یہ ہے کہ ذہانت مطلب سوچ سمجھ بوجھ. تو یہ جو سمجھ بوجھ ہے, ہماری جو سمجھ بوجھ ہے وہ حقیقی سمجھ بوجھ فطری اور قدرتی ہے, لیکن کمپیوٹرز کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ تجربات کی بنیاد پر کن چیزوں کو ہم سامنے رکھ کے سوچتے ہیں, کمپیوٹر کو سکھایا گیا ہے کہ ان تجربات کی بنیاد پر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے وہ بھی سوچیں, وہ بھی سمجھیں. اب ہماری معلومات کسی موضوع پر 10 کتابیں ہیں, تو اس کی معلومات اس موضوع پر 10,000 کتابیں ہیں. تو بہت سی چیزیں جو تجربات کی بنیاد پر ہوتی ہیں, معلومات کی بنیاد پر ہوتی ہیں, اس میں بہت سی مرتبہ مصنوعی ذہانت بہتر طریقے پر کام انجام دے رہی ہے, لیکن وہ مصنوعی ہے. لیکن وہ کیا ہے؟ اور مصنوعی کے لیے ضرورت ہے حقیقی کی. آپ کی حقیقی ذہانت اس مصنوعی ذہانت کو اگر کنٹرول کر رہی ہے, اس کو صحیح راستہ دکھا رہی ہے, اسے صحیح ڈائریکشن دے رہی ہے, اسے صحیح طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے, تو وہ مصنوعی ذہانت آپ کو صحیح نتائج دے گی. سب کچھ اس کے اوپر چھوڑ دیے تو وہ آپ کو کہیں پر بھی لے کے جا سکتی ہے, سب کچھ اس کی. تو مصنوعی ذہانت کے بارے میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے, لیکن اپنی حقیقی ذہانت کو اس کے ساتھ ملا کر کے, اپنی حقیقی ذہانت کو اس کے ساتھ ملا کر. تو آپ کی جو معلومات ہے نا, یعنی مصنوعی ذہانت کے سامنے حقیقی ذہانت استعفیٰ نہیں دینا اور مانیٹر حقیقی ذہانت ہی کرنا, تو وہ مصنوعی ذہانت آپ کو کیا کرتی؟ صحیح نتائج دیتی. اب ڈیٹا کے کام میں مصنوعی ذہانت کو استعمال کرنے کے بہت سارے سافٹ ویئرز آ چکے ہیں. سب سے آسان طریقہ, ڈیٹا اگر آپ کوئی بھی سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں دنیا کا, چاہے وہ جو ہے نا کسی بھی قسم کا ہو, وہ آپ کو ایکسل میں آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ دے دیتا. جو کچھ معلومات آپ اس میں ڈال رہے ہیں وہ معلومات ایکسل میں کیا ہو سکتے, ڈاؤن لوڈ ہو سکتے. تو اگر مصنوعی ذہانت کے بہت بڑے بڑے سافٹ ویئرز, قیمتی سافٹ ویئر استعمال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ زوہو کا ایک سافٹ ویئر ہے انالیسس والا, اور دوسرا MS آفس کا جو مائکروسافٹ ہم استعمال کرتے ہیں, اس کا جو ہے نا کو پائلٹ کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے, ایک فیچر ہے. یہ دو چیزیں آپ کے عام معلومات کے کئی نتائج آپ کو نکال کر کے دینے میں بہت معاون ثابت ہو سکتی. جیسے رمضان سے پہلے ہم نے صفا بیت المال میں تجزیہ کیا کہ ہمارے گزشتہ 6-7 سال کے ڈونرز کا کیا طریقہ کار ہے, کون آدمی کتنے مرتبہ سال میں دیتا ہے, کون آدمی صرف رمضان میں دیتا ہے, کون لوگ ایسے ہیں جو پہلے کے 3 سال دے کر کے روک دیے, کون لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ سال ہی ہمارے ساتھ جڑے, کون 2 سال سے جڑا ہوا ہے, کون ایسا ہے جو ہے نا سب سے زیادہ رقم دیتا ہے. ان تمام چیزوں کے تجزیے سے الحمدللہ جو ہے اس سال اس کو امپلیمنٹ کرنے سے رمضان کے موقع پر تقریباً 35% ہم نے اپنے تعاون میں اضافہ دیکھا ہے. اس تجزیے کی وجہ سے 30 سے 35%. اس تجزیے کی وجہ سے مطلب خالی تجزیے سے کچھ نہیں ہوتا, اس تجزیے کی بنیاد پر کچھ عملی اقدامات کرنا پڑتا. ان عملی اقدامات کی بنیاد پر جو ہے 30 سے 35% رمضان کے ڈونیشن میں ہم نے اضافہ دیکھا. تو لوگوں کے مزاج کو سمجھنا پڑتا ہے, لوگ کیسے مزاج کے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. جیسے اس کی ایک چھوٹی مثال میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں. یہ 6-7 سال کے رمضان کا ڈیٹا ہے صفا بیت المال کا. یہ میں ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ہم کر رہے ہیں اس کی بات بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی مزاج کی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں, کہ 2019 میں جو عطیات رمضان میں, صرف رمضان کی بات ہے, 2019 میں رمضان میں ہم کو جو عطیات موصول ہوئے تھے تو اس میں 22% آن لائن آئے تھے. لوگوں کے مزاج کی تبدیلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 22% عطیات ہمیں آن لائن موصول ہوئے تھے صرف, اور بقیہ سارا کیش میں. لوگ تو اس وقت لوگوں کو کیش میں دینا زیادہ سہولت بخش تھا. کال کرتے تھے, آپ اپنے نمائندے کو بھیجیے, ہم نمائندے کو بھیجے تو وہ کیش دیتے تھے. تو کیش دینے کا مزاج 2019 میں تھا. لیکن کووڈ کے بعد جو اس کا جمپ ہوا ہے 22% سے ڈائریکٹ 47% پر آ گیا. کووڈ کے فوراً بعد 22% سے 47% لوگ 2020 میں آن لائن انہوں نے رقم دی ہے. 2021 میں وہ فیصد 49% تک ہو گیا, 49%, اور اگلے سال 54% تک ہو گیا, 54%. اس کے اگلے سال 59%. اس کے اگلے سال 2023 اور ہم 24 دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جیسی صورتحال ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے نا تقریباً 60% کے قریب ہے, یہاں پر بھی جو ہے نا 58% کے قریب ہے. اس سال
2025 کا رمضان جو ختم ہو کر کے 5 دن ہوئے ہیں 6 دن ہوئے ہیں، اس سال 71% لوگوں نے آن لائن رقم صفا بیت المال کو دی. 71% رقم، 71%. ماشاء اللہ. ایک منٹ، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ چندے کے لیے ہمارے نمائندوں کو پہلے 80% جانا پڑتا تھا. آج سے یعنی 2019 میں 5 سال پہلے 80% نمائندوں کو ان کے پاس جانا پڑتا تھا. اب صرف 30% نمائندے لوگوں کے پاس جائیں گے. 70% نمائندے، 70% انکم ہم کو بغیر گئے کہ ان کے پاس گئے کہ آ رہی ہے. یہ ایک ٹیکنک ہے. مدارس کے نظماء حضرات اس پر ریسرچ کریں، محنت کریں. 2-3 سال کی محنت کے بعد آپ کو کسی کے دکان پہ جا کر بیٹھنے کی اور اس کو فونا کر کے پوزا مار کے آپ کو معلوم ہے کیسے پوزا مارتے ہیں؟ اہل خیر حضرات اہل شر بنتے ہیں. صاف بات کہہ رہا ہوں میں. آپ اپنی کوالٹی کو بڑھائیے، آپ اپنے مدرسے کے سسٹم کو بڑھائیے، آپ اپنے مدرسے کے معیار کو بڑھائیے. آپ کے مدرسے کا معیار اور ڈونرز کو آسانی کے ساتھ آپ تک امداد پہنچانے کا طریقہ کار آپ کو ان ساری رسوائیوں سے اور زحمتوں سے بچائے گا انشاءاللہ. بہت کام کی ضرورت ہے اس سلسلے میں. ہم کبھی جو ہے ڈونرز کے پاس ہم نہیں جاتے، شروع سے ہی معمول ہے، کبھی نہیں جاتے، نہ شروع میں کہ نہ آپ جاتے. ہم کام کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہم نے کیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پر آپ جو ہے اپنا تعاون کریں. ہر مدرسے کو چاہیے کہ اپنے مدرسے کے نظام اور سسٹم کو بہترین بنائیں اور طلباء کی تعلیم کے معیار کو اعلیٰ بنائیں. تو انشاءاللہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تک اس طرح آ جائے گا کم سے کم 70-71. اب ہمارا اگلا ٹارگٹ کیا ہے صفا بیت المال کا؟ اگلے سال 80 انشاءاللہ. 90 رکھیے، 80 ہوگا. موت کو پکڑے تو بخار پہ راضی ہوتا ہے. نہیں، بخار کی ایسی پلاننگ کرنا ہے کہ موت کو پکڑنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. تو اس کے بعد والا مرحلہ آتا ہے تربیت کا، کہ افراد کے سب سسٹمز بن گئے، سافٹ ویئر لے لیے، کمپنیوں کے جیسا کام کرنے کا عزم کر لیے. کام کرنے والے تو آپ کا عملہ اور آپ کے والنٹیئرز ہیں. وہ جب تک اپڈیٹ نہیں ہوں گے ذہنی طور پر، آپ کسی بھی چیز کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. اور آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ تیار نہیں ہوتے بھائی. تو وہ لوگ تیار نہیں ہونے کی وجہ ہم ان کو تیار نہیں کر پاتے. تیار کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ ہوتا ہے کاؤنسلنگ کے ذریعے، ان کو بتانے کے ذریعے کہ بھائی کہاں جا رہی ہے دنیا، ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ بہت سی مرتبہ ہمارا عملہ اس لیے بھی تیار نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا منصوبہ ان کے سامنے واضح نہیں ہوتا کہ بھائی ہمارا یہ منصوبہ ہے اور اس کی یہ وجہ ہے. تو پہلے مرحلے میں آپ کو منصوبہ واضح کر کے ان کو سمجھانا پڑتا، بتانا پڑتا اور ان کو اپنے اعتماد میں لانا پڑتا. لیکن ایک لیول ایسا آتا کہ آپ نے تربیت بھی دے دی، منصوبہ بھی بتا دیا، سب کچھ ہو گیا، پھر بھی نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کو اس کا التزام بھی کرنا. نہیں بھائی، اچھا ہو برا ہو جو بھی ہو، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، آپشنل نہیں ہے. پھر کرنے کے بعد اس کے عملی جامہ پہنانے کے درمیان اور اس کے امپلیمنٹیشن کے درمیان جو مسائل ہوئے اس کو بعد میں حل کریں گے. پہلے تو یہ کرنا ہے. تو مضبوط اور ٹھوس فیصلہ جب تک آپ نہیں لیتے، ظاہر بات ہے کہ یہ تبدیلیاں عموماً رائج نہیں ہو پاتی اور ان تبدیلیوں کو ہم گراؤنڈ پر دیکھ نہیں پاتے. تو مؤثر ادارہ وہی ہوتا ہے جس کے افراد کا تربیت یافتہ ہوں. تربیت یافتہ کا مطلب آج کل بہت زیادہ جو ہے ادارے اور کمپنیاں اس بات پر فوکس کر رہی ہیں کہ ان کے پاس قابل سے قابل ترین عملہ ہو. اب قابل سے قابل ترین عملہ ہر وقت آپ کو باہر سے ملتا نہیں، کیونکہ یہ ایک قسم کا صلاحیت ہے، یہ ایک ٹیلنٹ ہے. اور صلاحیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ صلاحیت کو خریدو یا صلاحیت کو پیدا کرو. خریدو کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا تو اتنی بڑی بڑی تنخواہیں دے کر کے رکھو، 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے، یا اگر آپ نہیں دے سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے لوگوں کو اتنا قابل بناؤ کہ آپ کا آدمی اس لیول کا اور اس معیار کا کام کر سکے. تو آپ اپنے بجٹ کا ایک حصہ
تربیت کے لیے الگ کیجئے، ان کی تربیت کیجئے، ان کو بتائیے، ان کو آگے بڑھائیے، ان کو ایک اچھا گول دیجئے، انہیں ایک نئی دنیا سے متعارف کروائیے۔ آپ کی ٹیم اگر اپڈیٹڈ ہوگی، قابل ہوگی، تو ہی آپ ایک بڑے کام کا پلان کر سکیں گے۔ کمزور ٹیم کو لے کر کے آپ بہت بڑے میدان میں اترنے کی ہمت نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ رضاکار ہوں یعنی والنٹیئرز ہوں یا اسٹاف ہو، صرف جوش سے نہیں، منصوبہ بندی پہلی چیز، رپورٹنگ دوسری چیز، ڈیجیٹل اسکلز تیسری چیز، کہ پہلے منصوبہ بنے، پھر کام کے دوران باقاعدہ اس کی بار بار رپورٹنگ ہو، اور تیسری چیز یہ کہ وہ ٹیکنالوجی اور نئی چیزوں کو استعمال کرنے کے قابل ہوں۔ اور یہ چیزیں آج کل اتنی آسان ہو گئی ہیں کہ چھوٹے بچے ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو جب تک آپ اپنے لوگوں میں ان چیزوں کو نہیں اتاریں گے، ظاہر بات ہے کہ آپ کی ٹیم اپڈیٹ نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج کاموں کو تقسیم کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ ٹاسک اور پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹم ہے۔ چونکہ اب وقت بہت کم ہے، ہمارا ایک بڑا استاد یوٹیوب بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نوٹ کر لیجئے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کس کو بولتے، اس کے اوپر کئی آپ کو کورسز چھوٹے چھوٹے ملیں گے، اردو اور ہندی میں بھی ملیں گے، ان کو آپ دیکھیے کہ ہر کام کو آج کل پروجیکٹ کے طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروجیکٹ کس کو بولتے؟ ایک ہمارا شعبہ ہے، شعبہ 10 سال سے چل رہا ہے، لیکن اس شعبے کو ہم نے ٹکڑے کر دیا ہے پروجیکٹ کے حساب سے، کہ اگلے 3 مہینے کا ہمارا یہ پروجیکٹ ہے۔ پروجیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک آغاز کی تاریخ ہوتی ہے، اس کی ایک اختتام کی تاریخ ہوتی ہے، اس کے ذمہ داروں کی ایک فہرست ہوتی ہے، اور ہر آدمی کو اس کام کے الگ الگ حصوں کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اور ان سے ان کے اس متعلقہ حصے سے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ یہی کام آج کل ہر کام کو کرنے میں استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بہت اچھے سافٹ ویئرز بھی الحمدللہ ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آسان انگریزی میں رہیں گے، تھوڑا بہت اردو بھی اگر آپ اس میں استعمال کرنا چاہیں، نام وغیرہ لکھنے کے لیے بھی تو کر سکتے ہیں۔ تو ٹریلو اور آسانا یہ 2 اہم سافٹ ویئرز ہیں جس کو آپ اپنے پورے پروجیکٹ اور سسٹم وغیرہ کے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو ان کو استعمال میں لا کے آپ اپنے کام کو منظم، مرتب اور جو ہے اچھی طریقے سے، مضبوط اور مستحکم طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ کے لیے آپ نے بیرونی ممالک میں کبھی دیکھا ہوگا کہ جو کنسٹرکشن کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کمپنیوں میں ایک ڈیجیٹل جیسے گھڑی ہوتی ہے، ویسی ایک ہوتی ہے، اس میں مثلاً بورڈ پروجیکٹ 365 دن کا ہے، تو وہاں پر 365 سے وہ آغاز ہوتا ہے۔ اگلے دن ورکرز، مینیجر جو بھی آتے ہیں، انجینئرز وغیرہ، وہاں ہوتا ہے 364۔ وہ الٹی گنتی شروع ہوتی ہے، تو روز نفسیاتی طور پر پورا عملہ جو کام کر رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ اس پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ 365 364 363 353 300 200 100 150 25، تو ان کی جو ہیبت شروع ہوتی گویا کہ ایک ذمہ دار کو وہ فکر ٹارگٹ سے شروع ہوتی ہے، ٹارگٹ کی بیس پر ہوتی ہے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہاں ہمارے حفظ کا مسئلہ ہوتا ہے یا نورانی قاعدہ کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ اگر ہم بچے کے سامنے اور استاد کے سامنے ٹارگٹ دیں، کہیں کہ آپ کو اتنے دن میں پڑھانا ہے، اگر ٹارگٹ نہیں دیتے تو نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نورانی قاعدے میں 1.5 سال گزار دے رہا یا 1 سال پورا گزار دیتا، جبکہ وہ 5 سے 6 مہینے میں پورا کام ہو جاتا۔ اگر انشاءاللہ اس کی تربیت بھی ہو رہی ہے، 12-13 تاریخ کو نورانی قاعدے کی تربیت مجلس علمیہ کے زیر اہتمام 12 اور 13 اپریل کو شعبہ حفظ اور شعبہ ناظرہ نورانی قاعدہ وغیرہ کی تربیت مہیشورم میں جامعہ الہیہ میں ہو رہی ہے، مجلس علمیہ کے تحت میں انشاءاللہ بہت ہی مفید رہے گا۔ مدارس کے اساتذہ وغیرہ بھی اس میں آئیں، نورانی قاعدے وغیرہ کی سلم۔ یہ ایک ضمنی بات تھی میں نے آپ کو بتائی، ٹارگٹ کو ذہن میں رکھ کر کام کریں۔ حفظ کا معاملہ بھی ایسے ہی، ہم بچے کو ٹارگٹ ہی نہیں دیتے، اسی لیے وہ پڑھتے ہی رہتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹارگٹ بچے کو دیں تو انشاءاللہ کامیاب۔ ہر کام میں ٹارگٹ اہم ہوتا ہے۔ ہم کو بھی ٹارگٹ دیا گیا نا صاحب 4 بجے ختم کرنا ہے، 3:45۔ اچھا میں غلط فہمی میں تھا، پھر میرے 15 منٹ کب ملیں گے؟ تو ٹارگٹ جب سامنے ہوتا ہے تو آدمی چوکنا ہوتا ہے، متنبہ ہوتا ہے، کام کو مکمل کرنا ہے۔ ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے تو
آدمی جو ہے نا اس میں کام دلچسپی کے ساتھ نہیں کرتا. ٹھیک جی. آپ کے کتنے منٹ ہیں ابھی؟ مجھے بھی 15 منٹ بولنا ہے نا. اچھا کمل کیجیے. ٹھیک ہے تھوڑا. تو بہرحال یہی باتیں ابھی تک ہمارے سامنے آئی. اب میں تھوڑا سا اس کو فاسٹ لے کر کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں. تو جو باتیں ابھی تک آئی ان کو آپ خلاصے کے طور پر یہ 3 چیزوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کام کو 3 حصوں میں تقسیم کیجیے. پہلے منصوبہ بندی کریے کام شروع کرنے سے پہلے, کیا وسائل کی ضرورت ہے, کون اس کے ذمہ دار ہوں گے, اس کی پوری وضاحت ہو جائے. کام کے دوران مستقل اس بات کی کوشش کریے کہ ہر دن آپ کو رپورٹ ملے, ہر دن آپ کو رپورٹ ملے, اور کام کے دوران رپورٹنگ پر مکمل توجہ اور اپنا فوکس رکھیے. کام کے بعد اس کام کا تجزیہ, اس سے آپ نے کیا سیکھا, اس کی آڈٹ کہ کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا, کیا اہم نکات ہے سیکھنے کے, اور پھر بہتری کے سفارشات, یعنی آئندہ اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے. ان 3 چیزوں کو خلاصے کے طور پر اگر آپ نوٹ کریں گے تو ہر کام انشاءاللہ جب بار بار ریپیٹ ہوگا تو ہر اگلی مرتبہ والا کام پہلی مرتبہ سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. اب ہم چند اہم خدمات, جب خدمات کی بات چل رہی ہے تو آج پہلے کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں بدلتے حالات میں جو خدمات ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب راشن اور وقتی امداد کی اہمیت اپنی جگہ ہے, بہت سی جگہ اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن آج کے حالات میں چند اہم چیزیں ایسی ہیں جن کی بہت زیادہ ضرورت بڑھ گئی ہے, جیسے تعلیم ہے, ہنر ہے, ذہنی رہنمائی ہے. نوجوان ذہنی طور پر بے راہ روی کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, صرف دینی معاملات ہی میں نہیں دنیاوی معاملات میں بھی بہت بری صورتحال ہے. تو یہ نئے میدان ہیں جن کے اوپر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ماحولیات کے اوپر کام کرنا ایک اہم مسئلہ ہے, نوجوانوں کی تعمیر اور انہیں صحیح جو ہے نا رخ دلانا. تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آج بھی ہم کمپیوٹر سینٹر چلائے تو پرانے انداز کے کورسز چلاتے ہیں جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں. آج کے زمانے کے حساب سے لوگوں کو آج کے سب سے بہتر کورسز چلانا, 10 سینٹر چلانے کے بجائے 1 سینٹر چلانا, لیکن ایسا چلانا کہ جس سینٹر سے فارغ ہونے والے لوگوں کو اچھے روزگار مل سکنا. دوسری بات یہ ہے کہ بڑی عمر کے افراد آج بھی ایسے ہیں جو بنیادی 10ویں تعلیم تک بھی نہیں پہنچے, انہیں فاصلاتی تعلیم کے ذریعے ایک بنیادی سرٹیفکیٹ دلانا, اس لیے کہ اگلا دور بہت سارے چھوٹے کاروباروں کو ختم کر دے گا تو یہ اپنے ہنر کے ذریعے کسی نہ کسی کام کے قابل رہیں گے. تیسری چیز منشیات اور جو ہے نا ڈرگز وغیرہ بہت بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کا, اور اس کے پیچھے بھی سب سے بڑی چیز نفسیاتی ہے کہ بچے نفسیاتی طور پر اتنے مریض ہو چکے ہیں کہ اب انہیں اپنے مرض سے چھٹکارا لینے کے لیے منشیات کا اور ڈرگز کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور مسلمانوں میں افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ڈرگز کا رجحان غیر مسلموں کے مقابلے میں زیادہ ہو رہا ہے. اللہ جانے اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ غیر مسلم کھلے عام شراب پیتے ہیں, مسلمان نوجوان کھلے عام نہیں پیتے ہیں, تو وہ ڈرگز کے ذریعے شاید اپنے ان بدترین صورتحال کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے, اس سلسلے میں ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. مایوسی, سستی اور بے عملی کے خلاف فکری مہمات کہ ایک طرف ایک عجیب افراط و تفرید کا شکار ہے قوم. کچھ لوگ تو اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب وہ ہتھیار ڈال چکے ہیں کہ اب ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ابھی بھی اتنے بے فکر اور غافل ہیں کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب بھی وہ اپنے ہی ترے میں اور اپنے ہی انداز میں اور اپنے ہی اسٹائل میں کہ بس ایسے لگتا ہے کہ وہ شہنشاہ ہیں اس ملک کے. تو اس روزگار فراہمی کچھ اہم ہو سکتا ہے جو آپ اپنے علاقے میں کر سکتے ہیں. ماحولیات کی خدمات میں مسلمان بہت پیچھے ہے, حالانکہ ماحولیات کے اوپر بھی کام کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے, جس میں صفائی ہے, شجر کاری کے مہم ہیں, اور پرانے سامان کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانا, یہ بھی ماحولیات کی ایک بہت بڑی خدمت ہے. اس سے کمزور طبقات کو کم قیمتوں میں سامان بھی ملتا ہے, اور ایک ہی سامان جب بار بار استعمال میں آتا ہے تو یہ ماحول کو بہتر بنانے میں اور ماحول کو بہتر رکھنے میں بڑا معاون ہوتا ہے. آفات ارضی اور سماوی کے لیے اپنے والنٹیئرز کو تیار رکھنا, انہیں بنیادی تربیت فراہم کرنا, اور ان کے اندر یہ جذبہ رکھنا کہ جب بھی حالات ہو وہ اس کے لیے تیار ہو. اسپورٹس آگے آنے والی نسلوں کو پکڑ کر کے رکھنے اور ان کو جوش دلانے اور ان کو ہمت دلانے میں ایک بہت بڑا مضبوط جو ہے نا ذریعہ ہو سکتا ہے. ایک اہم عنوان ہے, آپ کی بات مکمل ہونے کے بعد جتنا وقت بچے گا وہ ہے اس اور ایک عنوان پہ مالیہ فراہمی کیسے ہم کر سکتے ہیں. تو مالیہ فراہمی کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے افراد یا ادارے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مالی افرادی اخلاقی حمایت حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ صرف یہ پیسہ آتا کیسا, خالی جی
وہی کہ پیسہ لوگوں سے لینا یہ خالی زبانی کام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پیسہ دیو بولے تو لوگ ہمارے کو پیسہ دے دیتے. پیسہ لینا یہ ایک نفسیاتی اور ایک جذباتی کام ہے. پیسہ لینے کے ذریعے آپ صرف اپنے معاون کا پیسہ نہیں لیتے بلکہ ان کے جذبات کو ہمارے مشن کے ساتھ اور ہمارے کام کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے. جب آپ کا معاون اپنے جذبات کے ساتھ آپ کے کام میں جڑتا ہے تبھی خوش دلی سے وہ آپ کا تعاون بھی کرتا ہے اور اپنی استطاعت کے بقدر وہ آپ کا تعاون کرتا ہے. ورنہ صرف آپ کے چہرے کی بنیاد پر آپ بول رہے ہیں بول کے اگر وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنا میکسیمم آپ کو نہیں دے گا. چلو ٹھیک ہے بھائی 500 روپے سے کام حل ہو جاتا تو 500 روپے ہی دیں گا. یہ 500 روپے ڈونیشنز لینے والا جو مزاج ہے نا اب اس کو تھوڑا کم کرنا. ایسے بھی ڈونر رہتے لیکن ایسے لوگ پیدا کرنا جو ہمارے مشن کے ساتھ اپنا سب کچھ لگا دینے آپ کے ساتھ تیار ہو. وہ اس وقت ہو سکتا جب آپ اپنے کام کو واضح انداز میں ان کے سامنے ایسے رکھ سکیں کہ ان کو لگے کہ ہاں اصل میں ڈونر کبھی بھی آپ کے کام میں آپ کا معاون نہیں بنتا, وہ اپنے کام کو آپ کے ذریعے مکمل کروانے کی کوشش کرتا. بہت اہم پوائنٹ. کبھی بھی ڈونر آپ کے کام میں آپ کا تعاون دل کھول کر کے خوشی سے نہیں کرتا بلکہ اس کا جو کام ہے, اس کا جو جذبہ ہے, اس کے دل میں جو خواہش ہے, اگر اس کو لگتا کہ یہ کام میں نہیں کر سک رہا ہوں آپ کر رہے ہیں تو وہ دل کھول کے آپ کو اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتا. سمجھ رہے؟ اس لیے ہر آدمی کی الگ الگ ترجیحات ہوتی. کسی کے دل میں جذبہ ایک اڑن رہتی کہ بھائی میں فلاں میدان میں یہ کروں گا, لیکن وہ کاروباری ہے, وقت نہیں نکال پاتا ہے, اپنے پورے جذبات کو روزانہ اندر ہی دبا کے رکھتا. اس کا سارا پلان آپ کے پلان سے ملتا جھلتا اس کو نظر آیا اور آپ کے پاس نتائج بھی اس کو دکھے تو اس کو لگتا ہے کہ ارے یہ تو میرا کام ہے, میں نہیں کر پا رہا ہوں, کم سے کم میں اس میں تعاون کر کے اس کام کا میں حصے دار بن سکتا ہوں. تو ویسے معاون زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہم ذمہ داری کے ساتھ اپنے ادارے میں مکمل کر رہے ہیں. تو چند اہم اصول ہیں, اب تورات پڑھے جیسا ہی پڑھ دیتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں. خالی ہمارے نمائندے جا رہے ہیں پیسے لا لے رہے, اس سے جو ہے نا زیادہ دن تک ڈونر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے نہیں رہتے. دوسری بات یہ کہ اعتماد اور شفافیت کو بہت اچھی طریقے سے آپ مرتب بھی رکھیں اور اس کو پیش بھی کریں. تیسری بات یہ کہ ایک بار آپ بول دیے انہوں آپ کا تعاون نہیں کرے پھر چھوڑ دیے, ایسا نہیں ہوتا. بار بار آپ کو ان کے ساتھ رابطے میں رہنا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے, سمجھانا ہوتا ہے. چوتھی اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنا واضح مقصد ان کے سامنے پیش کریں. اصل میں ہر آدمی کسی نہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کا تعاون کر رہا ہے, کیونکہ تنظیم کا کام ہی ہے مسائل کو حل کرنا یا مسائل کو کم کرنا. تو آپ پہلے مسئلہ نہیں بتائیں گے, خالی پیسے کی کا مطالبہ کریں گے تو کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. آپ کو بتانا ہوگا کہ پرابلم کیا ہے, اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ حقیقت میں یہ پرابلم ہے, یا تو اپنی تحقیق کے ذریعے, اپنے سروے کے ذریعے یا کسی اور تحقیق کے ذریعے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پرابلم ہے اور اس سے کتنی مشکل ہو رہی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو حل کیسا کریں گے. پرابلم تو ہے صاحب, بہت بڑی پرابلم ہے, آپ کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ آپ اس کو حل کر سکتے ہیں, کیوں وہ آپ کو دے گا پیسہ؟ پرابلم ہے تو کسی اور کے ذریعے مجھے نا حل کروانے کی کوشش کرے گا. تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کی قابلیت کیا ہے, آپ اس کو حل کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میرے اتنے پیسے سے کتنا فرق پڑتا, تو ان کو بتانا پڑتا کہ یہ پیسے سے کیا فرق آپ دیکھ سکیں گے, کہ کام سے پہلے اور کام کے بعد کیا فرق اس سے پڑنے والا ہے. ڈیجیٹل ذرائع کا استعمال ہو, شفافیت کو واضح کریں, بدلاؤ اور مثبت اثرات کو واضح کریں, یعنی کام کے بعد باقاعدہ اس کی رپورٹ جاری کریں کہ یہ کام ہم نے کیا, اس کے یہ فائدے ہوئے, یہ کام ہم نے کیا, یہ اس کے مثبت نتائج ہوئے. پروجیکٹ کی بنیاد پر ہم ان کاموں کی تشکیل دیں. ایک اہم عنوان CSR فنڈز کا بھی ہے, یہاں خالی نام لکھ لیجئے. ہم 100 روپے 200 روپے 500 روپے کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں کہ یہ پیسے نہیں مل رہے, ڈونر پیسے نہیں دے رہے. رفاہی میدان میں سب سے بڑا پیسہ CSR کا ہے, کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر بڑی کمپنی جس کا سالانہ پروفٹ 7 کروڑ روپے سے زیادہ ہے, اور بھی دیگر کچھ شرائط ہے اس میں, انہیں اپنے منافع کا 2% رفاہی کاموں میں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کمپنیوں کے پاس موجود بہت بڑا پیسہ ہے, لیکن ہم
اس کو استعمال اس واسطے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس پیسے کو لے کے اس پیسے کو ہم زمین پر صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کریں. ہماری سب سے بڑی پریشانی پیسہ رہتا. کمپنیوں کی سب سے بڑی پریشانی ہے ان کے پاس پیسہ رہتا لیکن ان کو کام کرنے والے نہیں ملتے ان کے لیول پہ, تاکہ وہ ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کام کر سکے. تو اس کے لیے ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آپ کے پاس کئی لوگ رجوع ہوئے ہوں گے, ہمارے پاس 500 کروڑ روپے ہے. آئے آپ لوگوں کو کے پاس کبھی آتا 500 کروڑ روپے ہمارے پاس ہے کمپنی سے, ہم لوگ دے دیتے 15% رکھ لے کے باقی کے ہمارے کو واپس لوٹا ہے. پورا اس پہ اس کے پیچھے مت جائیے, ذرا وضاحت کر دیجیے. CSR کا جو پیسہ ہے وہ کمپنیوں کے پاس بہت زیادہ ہے, لیکن بہت سارے کمپنیاں اس بات کی کوشش میں رہتے کہ یہ پیسہ رفاہی کاموں میں نہیں لگنا, تنظیم کو پیسہ جانا اور کسی بھی طریقے سے ایک بڑا پیسہ ہم کو واپس آ جانا. ظاہر بات ہے کہ کام کرنے والی تنظیمیں اس طرف نہیں جا سکتی. کام کرنے والی تنظیمیں وہ رسک اگر لے لیے تو ان کا کام بہت مشکل میں پڑ جاتا, کئی سارے اس کے دوسرے مسائل پیدا ہو سکتے, اس لیے اس سے جس قدر ہو سکتا ہو دور رہنا ہی بہتر ہے. دوسرا, اچھے عطیات آپ کو مل سکتے ہیں غیر ملکی, لیکن غیر ملکی عطیات کے سلسلے میں بہت چوکنا اور بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. پہلے اور اب کے مقابلے میں غیر ملکی عطیات میں بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور بڑی بڑی تنظیموں کے غیر ملکی عطیات والا رجسٹریشن ختم ہو گیا ہے. الحمدللہ صفا بیت المال کا CSR اور جو ہے نا FCRA دونوں بھی اپڈیٹڈ ہیں, اور الحمدللہ صفا بیت المال تو وصول کر سکتا ہے, لیکن اگر آپ غیر ملکی عطیات وصول کرنا چاہتے ہیں تو اچھی طریقے سے پلان کر کے اس سلسلے میں تیاری کر کے آپ وصول کریں. ایک اہم وضاحت یہ ہے کہ CSR یا غیر ملکی عطیات دونوں میں پیسہ بہت ہے, لیکن ہم اپنے ادارے میں 30-40% سے زیادہ اس کو نہیں رکھنا. یعنی جتنا پیسہ آپ کو یہ بلک والا آ رہا اس سے زیادہ اپنے آپ کو گراؤنڈ پہ مضبوط کرنے کی کوشش کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ پیسہ آیا تو بہت آتا, نہیں آیا تو پورا ختم ہو جاتا. تو بہت سے ادارے جو مکمل طور پر اسی پہ انحصار کیے ہوئے رہتے, پیسہ اگر رکا ان کے چلتے ہوئے سارے کام بند ہو جاتے. تو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنا کہ اس پیسے کا ہم ایسے استعمال کریں کہ اس پیسے کے ذریعے پھر ہم اپنے گراؤنڈ کو بھی مضبوط کریں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے لوکل عطیہ دہندگان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ مستحکم رہے. اس کے علاوہ چند اہم دستاویز وغیرہ کی بات ہے اس سلسلے میں, میرا کتابچہ بھی ہے, وہ آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو بہرحال یہ چند اہم باتیں تھیں جن کا خیال رکھنے کے ذریعے. ہاں, یہ فون نمبر ہے, اور میں ایک کتاب ہے میری مدارس کے سلسلے میں, لیکن اس میں کی بہت سی باتیں تنظیموں کے لیے بھی جو ہے بہت کارگر ہیں. آپ اگر اس نمبر پر ایک میسج دیں گے تو انشاءاللہ وہ کتاب آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ PDF کی شکل میں بھیجائی جائے گی, یا یہ بھی ممکن ہے کہ میں مفتی صاحب کو بھیج دوں اور گروپ میں بھی اگر وہ ڈالی جا سکتی ہو تو وہ بھی ڈالی جا سکتی ہے. اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. 4 بجے ہم کو یہ پروگرام ختم کرنا ہے, وقت کی پابندی لازمی ہے. یہ لیپ ٹاپ تھوڑا سا ہٹا دیں. میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اکثر باتیں تو ماشاءاللہ سے بہت اہم ترین باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. مالیہ فراہمی کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیے, ہم پہلے آدمی کے پاس جا کے چندہ ہی بول دیتے, یہ نہیں بولنا. پہلے بندہ لو پھر چندہ لو, چندے کے بعد بندہ نہیں لینا, چندے کے بعد بندہ نہیں ملتا, بندہ آنے کے بعد چندہ مل جاتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ پہلے بندہ لو, آدمی کو لو, آدمی پر محنت کرو, آدمی کے قریب ہو, آدمی سے رابطہ رکھو, آدمی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو, آدمی کے ساتھ ہمدردی کرو, آدمی کو اپنے قریب کرو. خود بخود ان سوال کرنا مولانا کیا ضروریات ہیں اس وقت میں مدرسے کے, جب آپ بولو. یہ طریقہ اگرچہ کہ اس میں دیر ہوگی مگر مضبوطی آئے گی. وہ جو ہم چندے کی بات کرتے ہیں نا, وہ 5,000 دے کے پلہ جھاڑ لے گا پھر کبھی نہیں ملے گا آپ کو. اسی لیے پہلے افراد پر محنت کیجیے آپ انشاءاللہ. لوگوں کو مدرسے میں لائیے, ادارے میں لائیے, کام بتائیے, رپورٹ دیجیے, نتیجہ بتائیے. اچھا ایک بات اور میں بولتا ہوں, مثلاً ہمارے پاس رپورٹ ہم اسپانسر کو نہیں دیتے. ایک آدمی ہمارے مدرسے میں اسپانسر لیتا حفظ کے بچے کی, ہم اس کے پوچھنے کے بعد اس کو رپورٹ دیتے ہیں. مول صاحب وہ 1 سال ہو گیا, دے کے بچہ کتنا, ہاں صاحب کون سا بچہ ہے آپ کا, اچھا ایسا ہے کیا, پھر اس کو ڈھونڈیں گے, پھر ان کے پوچھنے کے بعد بنیں. ایسا یہ سسٹم بالکل غلط.
صفا بیت المال میں 300 یتیم بچے کفالت میں، ہم نے یتیم خانہ نہیں بنایا، 300 یتیم بچے ہیں، ان کا ایک انچارج ہے، ان کی پوری کمپیوٹرائز رپورٹ ہے، وہ بچہ کہاں پڑھتا، وہ بچے کے ابا کون، کب انتقال ہوا، کہاں انتقال ہوا، کیسے انتقال ہوا، اس کی اماں کہاں رہتی، اس کے کتنے بچے ہیں، اس کے کتنے بھائی ہیں، وہ کون سی کلاس میں پڑھتا، پوری رپورٹ کمپیوٹرائز ہے۔ اسپانسر کو ہم وہ رپورٹ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ آپ نے اسپانسر لیا، اس سے وہ جو ہے لاگ ان آئی ڈی بھی دیتے ہم اس کو، 30,000 روپے لیے اس کو لاگ ان دیتے، تم اپنا معاملہ دیکھ لو بھی جب چاہے، کتنے پیسے اسکول کو گئے نہیں گئے، ادارے میں کتنے باقی ہیں۔ یہ نہج جو آپ کے اندر شفافیت آئے گی اور آپ کھل کر نتیجہ دیں گے، آپ کو اسپانسر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اسپانسر آپ کو تلاش کرے گا۔ اور ایک بات، چند باتیں میں بکھری ہوئی باتیں کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی منظم اور جامع بات نہیں ہے، جو ضرورت میرے کو محسوس ہے میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، کام کے لیے نئی سوچ ہونی چاہیے، اونچی سوچ ہونی چاہیے، چھوٹا ٹارگیٹ لے کر بڑے آدمی کے پاس مت جائیے۔ میں ایک بات بولتا ہوں، چیف منسٹر کے پاس کوئی گیا، میرے کو 25,000 روپے ہونا، بلکہ چیف منسٹر کے پاس جب جاتا ہے تو اس کے لیول کے اعتبار سے ایک پروجیکٹ بنا کے جاتا۔ ہم بھی جو ہے اپنا ایک اچھا پروجیکٹ بنا کر، ٹارگیٹ بنا کر کسی سے رجوع ہونا چاہیے۔ نئی سوچ ہو، اونچی سوچ ہو، اچھی سوچ ہو، اونچی سوچ ہو، چھوٹی چھوٹی سوچ کے ساتھ کام نہ کریں، بڑی سوچ کے ساتھ کام کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت کی بیس پر سوچ کر ٹارگیٹ بناتے ہیں، لیکن ہم کو اپنے رب کی وسعت اور رب کی طاقت کے اعتبار سے ہم کو سوچ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی کو توکل بولتے ہیں۔ پھر توکل کا معنی کیا ہے؟ پھر اپنی بیس پر پلان بنانے کا نام توکل نہیں ہے، رب کی طاقت کی بیس پر پلان بنانے کا نام توکل ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج کل ہم لوگ بہت زیادہ بٹے ہوئے ہیں اور ملک ہمیں آواز دے رہا ہے کہ مزید بٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اختلافات ہر زمانے میں رہے ہیں، ٹکڑے بہت سے ہو چکے ہیں، ہونے دیجئے، آپ ٹکڑے مت ہو جائیے۔ آپ کا کام یہ ہے، یہ ہمارے بڑے حضرت ملک کے سب کا ساتھ، سب کا وکاس بول رہے ہیں، نہیں بول رہے ہیں، وہ ہو نہیں ہو مگر بول رہے ہیں نا۔ ہم کیا بولیں گے؟ ہم سب کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم جمعیت علماء کے 2 دھڑے ہیں، دونوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ تبلیغی جماعت کے 2 دھڑے ہیں، دونوں کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ کسی ایک کے مت ہو کر رہیے، سب کے ساتھ رہیے آپ انشاءاللہ۔ سب میں ضم ہونے کی کوشش کیجیے، سب سے ملنے کی کوشش کیجیے۔ میں ان سے نہیں ملتا، میں مفتی ابوبکر جابر صاحب سے نہیں مل سکتا، اس لیے کہ ان کی سوچ الگ ہے، ان کا راستہ الگ ہے۔ میں وہ صاحب سے نہیں مل سکتا، اس لیے کہ انہوں ویسے ہیں۔ اگر ایسے ہیں ویسے ہیں تو تم کیسے ہیں؟ سوال یہی ہے کہ تم کیسے ہیں؟ ہم سب سے مل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آج یہ عہد کر کے اٹھیے، آج کے بعد میں دین کا کام کر رہا ہوں، ملت کا کام کر رہا ہوں، ادارے کا کام کر رہا ہوں۔ میں اس ادارے کے لیے میری انا کی قربانی دے کر میں سب کے ساتھ مل کر کام کروں گا انشاءاللہ، سب کے ساتھ، نو پرابلم۔ اور الحمدللہ میں پریکٹیکل طور پر سب سے ملتا ہوں۔ ایک کا دکا کسی سے نہیں ملا ہوں تو وہ بتا دے کہ آپ مجھ سے نہیں ملے، ہم تو سب سے ملیں گے انشاءاللہ۔ سب ہمارے ہیں، ان میں سے کون ہمارا نہیں ہے؟ سب ہمارے ہیں، ہم کو سب کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے انشاءاللہ، جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ روابط کو مضبوط رکھیے، اپنے جو تعلقات ہیں، تعلقات جتنے بنا سکتے ہو بنائیے سب۔ آپ کامیاب اس وقت میں ہیں جبکہ آپ کے موبائل کی میموری GB بھر جائے موبائل نمبرات سے، اور ٹارگیٹ بنائیے روزانہ کم سے کم 3 آدمی، نئے آدمیوں سے میں تعلقات پیدا کروں گا، روزانہ 3 آدمیوں سے۔ مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ 90 آدمی آپ کی میموری میں رہیں گے۔ سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ ٹارگیٹ بنا کر آج سے آپ زندگی گزاری انشاءاللہ۔ یہ حضرت مولانا شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ المنطق، حضرت مولانا گوگل صاحب دامت برکاتہم، ان کو کیوں صاحب اتنی فضیلت ہے؟ کیوں؟ ان کے پاس کا ڈیٹا ہے نا، ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے۔ آپ آج اگلے سال انشاءاللہ مفتی صاحب یہاں پروگرام بنائیں گے انہی دنوں میں انشاءاللہ۔
اور آج آپ کے موبائل میں پورے دیکھ لیجیے کتنے لوگوں کے نمبر آپ کے پاس ہیں. آج کے بعد سے 3000 نمبرات میں اضافہ ہونا چاہیے آپ کی انشاءاللہ. اور اگلے سال ہم پوچھیں گے کہ کتنے ہزار بنائیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے انشاءاللہ. کم سے کم 3000 افراد کا ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ان سے کبھی گفتگو ہو. اچھا مسئلہ یہ ہے آج کے ہمارے تعلقات کا کھوکھلا پن اتنا ہے, کمزوری اتنی ہے. سب سے بڑی بات کی ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کیا کچھ کام آ گیا ان کو, کیا کام ہے پوچھتا ہے. یہ کیا بات ہے, کیا کام ہے پوچھ رہا ہے. ہماری سب سے بڑی ذلت ہے, ہماری ذلت ہے اس میں. ہم مفاد کے لیے اس سے گفتگو نہیں کریں گے, فون نہیں کریں گے, بلکہ خیر سگالی طور پر اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنے کے لیے اس سے فون کرتے رہیں گے. آپ ایک ترتیب بنائیے, 15 دن میں روزانہ 1 گھنٹہ دیجیے صاحب آپ تعلقات کے لیے. گھنٹہ نماز کے لیے اتنے گھنٹے, اتنے منٹ فلاں کے لیے, تدریس کے لیے, مکتب کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے, تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے, تعلقات کو وسعت دینے کے لیے. ایک ہے تعلقات کی مضبوطی, دوسرے ہے تعلقات کی وسعت. دونوں ہونا, خالی وسیع کرتے چلے گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ وسعت بھی ہو, مضبوطی بھی ہو. ان دونوں کے ساتھ آپ روزانہ 1 گھنٹہ تعلقات کا دیجئے. اس ملک میں اس وقت میں سب سے بڑی ضرورت فرقہ پرستی اور نفرت کے ماحول میں یہی ڈیٹا ہے جو ہم کو محبت کے میدان میں تبدیل کرے گا انشاءاللہ, محبت کا ماحول پیدا کرے گا. اب ہندوستان کے مسلمانوں کو, بلکہ ہول سیل میں علماء کو, یہ تو عوام ہیں, علماء کو تعلقات کی مضبوطی پر مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. اور اس کے لیے وسعت ظرفی چاہیے, بڑا ظرف. مرغی کا کلیجہ لے کے بیٹھیں گے, ہاں سمجھے نا, کبوتر کا دل لے کے چلیں گے تو نہیں چلے گا. انسان کا دل, ہم نبی کے وارث ہیں, نبی کا دل چاہیے ہم کو. پیغمبر نے جس وسعت قلبی کے ساتھ کام کیا مدینہ منورہ میں, وہ ظرف ہم سب کو سیکھنا چاہیے. اچھا ہمارے پاس کچھ زمانے تک مولانا برادری میں بھی چودراہٹ کا مزاج رہا, اور وہ چھوٹوں کو جگہ نہیں دیتے تھے. آپ چھوٹے اتنے ماڈرن اور اپڈیٹ ہو گئے ماشاءاللہ, مجبوراً بولنا پڑ رہا ان کو کہ اب نہیں تم کام کر رہے بھی کرو, ہے نا. اب اس میں بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کریں, اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں تک اپنی بات پہنچاتے رہیں, اپنی کارگزاری بولتے رہیں. ان کے پاس ضرب ہو نہ ہو ہم جائیں ان کے پاس اور جا کر ان سے دعا لیں, اور دعا لے کر ان سے اپنے تعلقات کو جوڑیں, اور چند دن تک آپ کرتے رہیں گے تو پھر وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے تیار ہو جائیں گے. سب سے بڑی بات اور ایک ہے, احساس کمتری کا شکار نہ ہو. آپ میں سے کوئی بھی طاقت کے بغیر پیدا نہیں کیا گیا ہے, صلاحیتوں کے بغیر پیدا نہیں کیا گیا ہے. صلاحیتیں ہوتی ہیں, نظر نہیں آتی, اور صلاحیتیں اس وقت میں ابھرتی ہیں جب ذمہ داری کا بوجھ کاندھے پر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ محترم صاحب کے انتقال کے بعد کون ناظم بنے صاحب؟ فرزند ارجمند بنے, ہے نا. فرزند ارجمند باپ رہنے تک ان کے پاس وہ صلاحیت ہے, اس کا علم ہی نہیں تھا ان کو, لیکن جب حضرت چلے گئے تو انہوں نے جب کمان سنبھالی تو پتہ چلا کہ ان کے اندر بھی وہی صلاحیت ہے. یہ صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں صاحب, ان کا استعمال کرنا چاہیے, اور ان صلاحیتوں کو چھپا کے مخلص نہیں ہے, بڑے اخلاص کے ساتھ نہیں رہنا. یہ اخلاص نہیں ہے کہ صلاحیتوں کو مردہ کر دیا جائے. صلاحیتوں کے مردہ کرنے کا نام اخلاص نہیں ہے. صلاحیتوں کو استعمال کر کے ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین اور ملت کے مفاد کے لیے استعمال کیا جائے, یہ اخلاص ہے. آپ اس وقت مخلص ہیں. اور اپڈیٹ ہونے کی بات, ہمارے تمام نظام میں ہم کو اپڈیٹ ہونا چاہیے. اپڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح جو اسلامی اور دینی ہے وہ ختم کرنے کا مطلب نہیں ہے. غلط ترجمہ نہیں کر لینا, غلط ترجمہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے بعض مرتبہ. یہ غلط ترجمہ نہیں کرنا. حضرت مولانا مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا تھا مسئلہ؟ قدیم صالح جدید نافع. آپ جدید نافع کو استعمال کیجیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قدیم صالح کو آپ چھوڑ دیں. قدیم صالح کو برقرار رکھتے ہوئے جدید نافع کو استعمال کرنا ہے. یہ اس کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اس جانب توجہ دیں. اور رہی بات اختلافات کی, تنقید کی, آپ کوئی بھی کام
کرتے ہوئے امید لگاتے ہیں اس دور میں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ آپ تعریف اور تنقید کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کا کام آپ کی تعریف اور تنقید سے بالاتر ہے۔ آپ کا مشن، آپ کا کاز اور آپ کی فکر اور آپ کی دھن اور آپ کی محنت اور آپ کی ہمت، آپ جس چیز کو لے کر اٹھے ہوئے ہیں وہاں آپ کی تعریف اور آپ کی تنقید آپ کو نہ رکاوٹ بنے نہ آپ کو بڑھاوا دے۔ تعریف کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہو جائے گا، وہ ضمنی چیزیں نفل ہے، ہمارے لیے بنیاد نہیں ہے۔ وہ تنقید کرتا ہے تو اس سے رک جائیں، یہ بالکل کمزوری کی بات ہے۔ آپ کسی کی تنقید سے اپنے کام کو نہیں روکیں گے انشاءاللہ۔ اٹھیے، قدم بڑھائیے اور ہمت سے کام کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 10 سال کا کام 1 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے لے گا۔ 10 سال کی ترقی 1 سال میں آپ کر سکتے ہیں، مگر آپ کو اٹھنا پڑے گا، افراد کو لینا پڑے گا، ٹیم بنانا پڑے گا، کاس بنانا پڑے گا اور کچھ سیکھنا بھی پڑے گا۔ کچھ سیکھنے کے لیے، تربیت کے لیے ہم کو کہیں جانا بھی پڑے گا۔ اور پھر 5 منٹ شاید ہے، کتنے 3-4 منٹ، اس وقت میں ایک اہم پیغام دے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں 3 منٹ میں۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کو آپ جانتے ہوں گے۔ یہ جو ممبر و محراب فاؤنڈیشن ہے، یہ اس وقت کی اس ملک کے حالات کے اعتبار سے گزشتہ 2 سال سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے۔ دیکھیے صاحب، ہم لوگوں کی محنت کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے، میرا پورے ہندوستان کے دوروں کے بعد میں یہ نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس وقت اس ملک کے صرف 30% مسلمان دیندار ہیں۔ کتنے فیصد صاحب؟ 70% لوگ بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ہماری محنت کا جو ٹارگٹ ہے، میدان ہے، دینداری پر تو محنت کرنے والے سب ہیں، کر رہے ہیں، کرنے دیجئے۔ آپ آج سے ٹارگٹ بنائیے، جو بے دین ہیں ان تک آپ کو دین پہنچانا ہے، ان کو دین کی طرف لانا ہے۔ یہ نکڑوں پہ، چوراہوں پہ، چبوتروں پر کتنا بڑا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، روزانہ امام صاحب نماز کو آتے ہوئے جاتے ہوئے دل میں کوستے جاتے رہتے، کوستے ہوئے جاتے کو کیا لوگ آئے مسجد کو نہیں آتے، نماز کو نہیں آتے۔ آپ کیا کریں؟ اس سے شخصی ملاقات کیے، سلام تک نہیں کرتے ہم ماشاءاللہ سے، اور ہمارا معیار یہ بنا ہوا ہے کہ ہم کو سب سلام کریں گے۔ مولانا ہے نا ہم الگ مٹی سے بنے ہوئے ہم، اس لیے ہم کسی کو سلام نہیں کریں گے۔ یہ مزاج ختم کیجیے صاحب، میں سب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ خود سلام کریں گے انشاءاللہ۔ آتے ہوئے جاتے ہوئے 10 آدمیوں کو سلام کر کے آئیے، 10 آدمیوں کو سلام کر کے جائیے، 2 آدمیوں سے بات کر کے جائیے، میٹھی میٹھی بات، محبت کی بات۔ کیا ہے یارو؟ افروز کیسے ہیں؟ فیروز کیا حال ہے؟ ارے کب تک بیٹھتے یارو؟ بیٹھ کے کیا ہو رہا ہے یارو؟ دوستی کرو، محبت کرو، اس کا نمبر لو، اس کو کچھ تو دین کی بات روزانہ پہنچاؤ۔ الحمدللہ ممبر و محراب فاؤنڈیشن سے یہ کام ہو رہا ہے۔ ہندوستان کی 9 ریاستوں میں ترجمان احباب پھیلے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے جو 2-3 کام ہیں، مراکز رضوان قائم کے لیے اس وقت میں نوجوان لڑکیوں اور عورتوں پر محنت کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ 2 گھنٹے کی ترتیب پر یہ علماء بنا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ بنائیے، اصلاحی پروگرام وہ جو مہینہ کورس ہے وہ پورے رہیں، لیکن عام عورتوں کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ 2 گھنٹے کی ترتیب پر روزانہ مراکز نسوان قائم کے لیے اس سلسلے میں جو بھی تربیت ہو، ہمارے کاؤنٹر میں بھی مولانا نور صاحب ہیں، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کیا نصاب ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا۔ اور دوسرے، میں آپ تمام سے 2 گزارشیں کر رہا ہوں۔ ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے علاقے میں جو اسکولی بچے ہیں ان تک جائیے، ہفتے میں 2 دن 2 گھنٹے نکال کر آپ اسکولوں میں جا کر وہ جو بچے ہیں جو ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، کبھی دین کی بات ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی، ان تک جا کر آپ کو دین کی بات کرنا ہے۔ آدھا پونا گھنٹہ تقریر کیجئے، ان سے روابط رکھیے، ورنہ آپ رابطہ نہیں رکھیں گے یہ لوگ الحاد اور ارتداد کی طرف رخت سفر باندھیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ نکڑوں، چوراہوں، چبوتروں پر، ہوٹلوں کے پاس، جم کے پاس، چبوترے کے پاس جتنا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، روزانہ 2-2 3-3 آدمیوں سے ملاقات کر کے ان کو دیندار بنانے اور ان کو مسجد تک لانے کی کوشش کریں گے۔ آج اگر یہ ہم سب اس بات کے لیے اٹھ جائیں گے، ہماری مسجدیں ناکافی ہوں گی۔ میں حضرت مولانا ابو بکر جابر قاسمی صاحب کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس قسم کے جو پروگرام کیے، یہ کرامت سے کم نہیں ہے۔ اتنے علماء کو جمع کرنا اور اتنی یکسوئی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر فکر کے ساتھ بات کو سننا، اس کے پیچھے انہوں نے کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے، کتنے لوہے کے چنے چابے ہوں گے، اور کتنی محنت انہوں نے کی ہوگی۔ ایسے کام ہونی چاہیے۔ میں معتقد ہوں مولانا کا، اس لیے کہ اعتقاد عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے،
ان کی محنتوں کی بنیاد پر پڑھتا ہے، اور الحمدللہ ایسے کام ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں، ہم ایک دوسرے کو سب کو دعا کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہر اجتماعی کام سارے اصاغر، سارے اکابر، سارے معاصر دوستوں اور والدین کی توجہات، بھائیوں کی محبتیں، ان سب کاموں کو لے کر ان سب کے تعاون سے ہی متکلمین کا تعاون، محاضرین کا تعاون، اکابر کی توجہات و دعائیں کسی ایک شخص کا محض عمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔